عمران خان اس ٹائم پہ ورلڈ کپ لفٹ کیا, پھر انضمام الحق وہیں سے جب سیمی فائنل انہوں نے جتایا تھا تب سے میں ان کا فین ہو گیا تھا. فائنل ٹرائلز کے لیے باہر کھڑا تھا تو میرا نام اظہر علی لکھا ضرور ہوا تھا لیکن وہ غلط سٹی لکھی ہوئی تھی. ایٹ ٹائمز مجھے یہ فیل ہوتا تھا کہ جو فیسلٹی کاؤنٹی پلیئر کے پاس ہے وہ شاید ابھی پاکستان ٹیم کے پلیئر کے پاس بھی نہیں ہے. جب میں نے کرکٹ چھوڑی ہے, ریٹائرمنٹ دی ہے, اس کے بعد آئی تھنک ایک کیٹیگری میں 5 سے 6 گنا فرق آیا. اینڈ پہ ٹیسٹ کرکٹ ہی میری تھی, تو میں نے کہا تھا کہ جب میں چھوڑوں تو ایٹ لیسٹ لوگ یہ کہیں کہ یار آپ اور کھیل سکتے تھے, یہ نہ کہیں کہ یار کب چھوڑو گے. جو سب سے زیادہ مشکل کام ہے نا وہ پریشر کو ہینڈل کرنا ہے, کیونکہ پاکستان میں جب آپ کی ٹیم ہارتی ہے تو آپ کے اوپر سب سے زیادہ رسپانسبلٹی ڈال دی جاتی ہے. جو بابر تھا, اماد, حسن علی, نواز, یہ کافی سارے ایسے پلیئر تھے, افتخار, رضوان, یہ سارے اس دوران ڈیبیو کیے انہوں نے. بابر نے ایک تو امپروو آن فیلڈ کیپٹنسی اس طریقے سے امپروو نہیں کی جتنا اس کو ٹائم ملا, اور دوسرا بینچ اسٹرینتھ اپنی اس نے اسٹرانگ نہیں کی, اپنی مین ٹیم کو زیادہ تر اس نے کھلایا. ان 2 سالوں میں ایک قسم کے جیسے اسکول بوائز کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اس طریقے سے ہم رہے. کیا شادی ایک ہی ہے یا کوئی دوسری تیسری کا ارادہ ہے؟ تو ویسے ارادہ ہے, اجازت بھی ہے اور بڑے لوگوں نے کی بھی ہوئی. اس ٹائم پہ جو اسپن اٹیک ہمارا لگ رہا ہے نا, اس میں صرف اماد کی فارم لگ رہی ہے اس ٹائم پہ. اگر شاداب کلک نہیں کرتے اور آپ اس انہیں کو کھلاتے ہیں تو مڈل اوور میں کہیں نہ کہیں ٹیم وہ جو پریشر بنا ہوتا ہے اس سے نکل جائے گی. ہارڈ ٹائم چل رہا ہے اس کے اوپر, لیکن آئی آلویز فیل کہ یار سائم ایوب کہیں نہ کہیں جا کے پاکستان کا فیوچر ہے. میرے ساتھ اللہ کا شکر نہیں ایسا ہوا کہ سرفراز کے ساتھ ہوا تھا 2019 کے ورلڈ کپ میں, جو اس کو رستے میں کچھ باتیں کی تھی مال کے اندر آئی تھی. آئی سی سی ایونٹ کا فائنل جیتنا, بالکل چیمپئنز ٹرافی کا انڈیا سے, جسٹ لائک, اور اس کے بعد جو ہائپ ڈیولپ ہوئی بھی تھی اس میچ کی. اگر آپ پورا دیکھیں تو وراٹ کوہلی کا میچ نہیں بنتا, لیکن کرنٹلی دیکھیں تو ظاہری بات ہے کمپیریزن کر سکتے ہیں. بابر ٹاپ کلاس پلیئر ہے, آل 3 فارمیٹس میں کنسسٹنٹ ہے. کیریبین کا تو پتہ ہے, لیکن یو ایس اے کے جو پہلے 16 میچز ہیں اس میں آپ کوئی میچ سلپ کر گئے تو آپ کا یہ نہ ٹورنامنٹ ادھر ہی ختم ہو جائے. آپ کو لگتا ہے پاکستان انڈیا سے میچ جیت پائے گا؟ جس پلیئر نے اچھا نہیں کیا ہوتا تھا اس میچ میں, جس سے آپ انڈیا سے میچ ہارتے تھے تو اس کے گھر کے شیشے ٹوٹ جاتے, تو اس ٹائم پہ میں یہی سوچ رہا تھا کہ میرے گھر کے شیشے تو گئے. السلام علیکم جی, حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. اور آج کل آپ کو پتہ ہے کرکٹ کی بات چیت ہو رہی ہے, کرکٹ کا چرچا ہو رہا ہے, ورلڈ کپ چل رہا ہے, تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم بھی کرکٹ پہ بات چیت کریں. اور کرکٹ پہ بات چیت کرنے کے لیے بہترین کرکٹر, پاکستان کے سابق کپتان, اور اس وقت آپ انہیں ورلڈ کپ ٹرانسمیشن میں بھی دیکھ رہے ہیں, بہترین تجزیہ کرتے ہیں, میرے ساتھ موجود ہیں جناب اظہر علی صاحب. اظہر بھائی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. تھینک یو سو مچ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. کیا چل رہا ہے آج کل؟ بس obviously ریٹائرمنٹ کے بعد ایک سال سے اوپر ہو گیا, اور آہستہ آہستہ یوز ٹو ہو رہے ہیں نان کرکٹنگ لائف جس کو کہتے ہیں, جس میں کرکٹ اتنی زیادہ نہیں ہے, اور جو کرکٹ کے اوپر بات چیت ہے. اور اس کے علاوہ میری اکیڈمی جو 3-4 سال سے چلا رہا تھا میں پہلے بھی, اس کو ذرا زیادہ توجہ دے رہا ہوں اور اس پہ زیادہ ٹائم دینے کا موقع مل رہا ہے. بس یہ 2 چیزیں چل رہی, انالیسس چل رہے ہیں اور کچھ اکیڈمی کا کام چل رہا ہے. بس اس میں لائف مصروف ہے. چلے اکیڈمی پہ ہم ڈیٹیل میں بھی آئیں گے, آپ سے ساری بات چیت کریں گے. ہمارا جو فارمیٹ ہوتا ہے کرکٹ پہ بعد میں آئیں گے, پہلے آپ پہ آتے ہیں. جی, اپنے بچپن کے بارے میں بتائیے تھوڑا, کہاں پلے بڑے, کتنی ایجوکیشن ہے, کرکٹ میں آئے کیسے؟ دیکھیے جب میں چھوٹا تھا اوبیسلی تو بھائیوں کو کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھا, اور ساری اسپورٹس وہ کھیلتے تھے, لیکن کرکٹ مین اسپورٹس تھی جس کو وہ زیادہ کھیلتے بھی تھے اور زیادہ پیار بھی کرتے تھے. تو جیسے ہی ہوش سنبھالنا شروع کیا, گھر میں بھی کرکٹ دیکھی, ان کو جاتے دیکھا, تو وہ شوق تھا اسٹارٹ سے ہی تھا. پھر اس کے بعد 92 کا جب ورلڈ کپ پاکستان جیت گیا, اس ٹائم میں 7 سال کا تھا, تو ایک جو ہے نا جوش جو کرکٹ کے لیے تھا, یہ جذبہ تھا, وہ اور زیادہ ہو گیا. مطلب اور خواہش ہوئی کہ یار پاکستان ٹیم سے میں نے بڑا ہوں گا نا, میں پاکستان سے کھیلوں گا. اور یہ عمران خان اس ٹائم پہ ورلڈ کپ لفٹ کیا, پھر انضمام الحق وہیں سے جب سیمی فائنل انہوں نے جتایا تھا تب سے میں ان کا فین ہو گیا تھا. تو ان کو فالو کرنا, ان کے انٹرویوز پڑھنا, یہ سارا کچھ, تو وہ رسالے آنے, نیوز پیپر آنا, وہ پڑھنا. تو آئی تھنک کہ وہ جو شوق تھا بہت, اس ٹائم پہ اتنا میڈیا ٹی وی کا اتنا رجحان نہیں تھا, صرف ایک ہی چینل ہوتا تھا, اس پہ میچ آ جاتا تھا. باقی آپ یہی ہے پڑھتے تھے آپ نیوز پیپر, رسالے وغیرہ جو بھی کرکٹ کے نکلتے تھے, اس پہ تصویریں دیکھنی, اس پہ انٹرویوز پڑھنے. تو بس وہاں سے شوق ڈیولپ ہوا. گھر والے سپورٹیو تھے, ابو جو تھے وہ بھی اسپورٹس پرسن تھے, اپنی لائف میں انہوں نے اسپورٹس کی بھی تھی, تو وہ ہی واز آلویز سپورٹیو ان ٹرمز کے کیا کھیلیں, کوئی مسئلہ نہیں, پڑھائی بھی تھوڑی سی ہوتی ہے. حالانکہ وہ ایجوکیشنسٹ تھے, ایجوکیشنسٹ مین کی ایجوکیشن میں ان کا تعلق تھا, پروفیسر تھے, اور ان کا
پڑھائی پہ زیادہ ہونا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے اسپورٹس کے لیے پوری سپورٹ کی ہمیں سارے بھائیوں کو, اور اللہ کا شکر ہے. پڑھائی میں نے کنٹینیو نہیں کی زیادہ دیر, آئی تھنک میں نے 8ویں جماعت کے بعد مجھے موقع ہی نہیں ملا کسی بھی ایگزام میں. اچھا, فل آن کرکٹ ہی کھیلی, کیونکہ جب سیزن ہوتا تھا ہمارا تو اس ٹائم پہ کبھی میٹرک کے ایگزام ہو رہے ہوتے تھے یا کچھ, تو اس پہ توجہ نہیں دے پاتا تھا. تو پھر ابو نے کہا کہ جب بھی موقع ملے گا کر لینا, لیکن یہ تھا کہ ساتھ ساتھ وہ مجھے پڑھاتے ضرور تھے. تو اس کا میں اسکول ایکچولی گیا بھی کبھی نہیں. وہ سارے جو پڑھائی میں نے کی نا, میں نے ابو نے میرے پہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا ہوم اسکولنگ کا. تو ساری اسٹڈی جو میں نے کی تھی وہ گھر ہی کی تھی. تو 8ویں جماعت بھی جو میں نے پاس کی تھی وہ بھی گھر پڑھ کے خود ہی تیاری کر کے کی تھی, تو اسکول میں نہیں گیا تھا. تو اس لیے اگر آپ دیکھیں کہ میں اگر آپ کو بات چیت کرتے لگتا ہے تو سم ٹائم ریئلائز نہیں ہوتا کہ یہ کبھی اسکول نہیں گیا ہوگا. میں یہی بولنے لگا تھا کہ یار ماشاءاللہ انگلش بھی آپ اچھی بولتے ہیں, تجزیہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, ہر طرح کی بات چیت. جی جی, یہ سارا بغیر اسکول کے. والد صاحب کا ایک جو تھا نا ایکسپیرینس پڑھانے کے لیے, تو مجھے ہمیشہ ان کی بات ہی سمجھ آتی تھی. وہ طریقے سے مجھے سمجھاتے تھے, یا اسٹارٹ میں انگلش کی بیسکس سکھا دیں, ٹینسز سکھا دیے. اس سے یہ ہوا کہ میں جب بھی انگلش پڑھتا رہا یا نیوز پیپر پڑھتا تھا انگلش کا, تو اس میں جو چیزیں سمجھ نہیں آتی تھی ان سے پوچھتا تھا. تو گائے وہ جس طرح ٹریننگ میری ہوئی تو مجھے انگلش وہیں سے سیکھ لی. پھر انگلینڈ لیگ وغیرہ کھیلنے جاتے تھے تو بولنے میں آسانی ہوگی. مجھے بیسک تو آتی تھی, تو بولنے سے بھی ویکیبلری جو ہے وہ ایسا ایسا آپ کی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے, اور کانفیڈنس بہت آ جاتا ہے آپ کو. تو آئی فیل کہ وہ ایجوکیشن سے تھوڑا سا میں دور رہا اس کرکٹ کی وجہ سے. لیکن کرکٹ میں نے پھر پوری محنت کی, اور ابو کی طرف سے پوری سپورٹ تھی. اونچ نیچ آئی, بڑی دفعہ آئی, لیکن ان دی اینڈ الحمدللہ وہ ٹف ٹائمز بھی دیکھے, لیکن اس سے گزرنے کے بعد اللہ نے اس کا پھل بھی دیا الحمدللہ. تو قومی ٹیم میں آپ کیسے آئے تھے؟ اس سے پہلے آپ کب انڈر-13 سے انڈر-16 آپ نیشنل لیول پہ کب کھیلے, پھر انٹرنیشنل لیول پہ پی سی بی کی طرف سے کب کھیلے, اور قومی کرکٹ ٹیم میں کب آئے تھے؟ پہلے اوبیسلی جو ایک سٹیجز طے کرتا ہے انسان, سب سے پہلے میں انڈر-15 پاکستان انڈر-15 میں سلیکٹ ہوا. اس کی بھی بڑی ایک سٹوری ہے کہ میں فرسٹ ٹائم میں ٹرائل سے باہر ہو گیا, کیونکہ میرے انڈر-16 کے کوچ تھے افضال بٹ, ابھی وہ امریکہ میں سیٹل ہیں. وہ اس میں نے انڈر-16 لاہور کی طرف سے بڑی اچھی پرفارمنس دی تھی, اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ یار تم ڈیزرو کرتے ہو کہ تم انڈر-15 اگر وغیرہ ہوتی ہے تو اس میں آپ آگے جاؤ. تو میں لاہور کے ٹرائل سے باہر ہو گیا. میں آرام سے گھر بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے مجھے کال کی. اس ٹائم پہ موبائل فون نہیں ہوتے تھے, انہوں نے کہیں سے میرا گھر کا نمبر لیا, وہاں پہ کال کی. پھر مجھے پھر جب سارے پورے لاہور کراچی پورے پاکستان سے جب فائنل ٹرائل ہونے تھے اس میں بھجوایا. پھر ایک دفعہ میں باہر ہو گیا. پھر انہوں نے ایک دفعہ ٹرائی کی کہ جی وہ اقبال قاسم صاحب اس ٹائم چیف سلیکٹر تھے, کہ یار شاید مس ہو گیا, تو اس کو اگر تو تم نے رکھنا ہے تو بلاؤ, ورنہ نہیں. کہتے نہیں, میں نے اس کی بالنگ دیکھی تھی, مجھے پسند آیا, پتہ نہیں کیسے مس ہو گیا. تو پھر دوبارہ بلایا, اور پھر انہوں نے مجھے کیمپ میں رکھا, اور پھر ادھر سے میری ساری سٹارٹ ہوئی. اس کے باوجود سلیکٹ ہونے کے باوجود جب فائنل ٹیم سلیکٹ ہو رہی تھی, میرے 20 میں اس میں بھی نام نہیں تھا. تو جو کوچ آئے تھے وہ راولپنڈی کے مسعود انور, وہ بھی مسعود انور, تو وہ بھی میری فیور میں تھے. تو ان دی اینڈ انہوں نے فائٹ کر کے بھی مجھے جو ہے وہ ٹیم میں رکھوایا. تو ان دی اینڈ کے بڑے لوگوں کے اللہ کی طرف سے جو سپورٹ آتی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ڈالا, کوئی راستے کھلتے گئے, اور ان دی اینڈ جو ہے وہ مطلب جو ینگسٹر سن رہے ہیں, تو جب میں فائنل ٹرائلس کے لیے باہر کھڑا تھا تو میرا نام اظہر علی لکھا ضرور ہوا تھا, لیکن وہ غلط سٹی لکھی ہوئی تھی. اچھا. تو میں باہر کھڑا تھا, اور میں اپنا نام بتاؤں, وہ کہتے ہیں ایسا لاہور کا تو کوئی لڑکا نہیں ہے. تو میں 5-6 گھنٹے میں باہر, اچھا خاصی گرمی کا موسم تھا, میں باہر کھڑا رہا تھا. اور پھر ان دی اینڈ انہوں نے اندر سے میرے والد صاحب نے, اور میرے دوست کے والد تھے, انہوں نے پھر پی سی بی کے کسی مقصود صاحب ہوتے ہیں, ان سے ریکویسٹ کی کہ یار اس کا یہ اظہر علی مرید کے غلط لکھا ہوا ہے, یہ لاہور کا ہے. تو پھر انہوں نے اپنی ذمہ داری پہ مجھے اندر بھجوایا. تو ان دی اینڈ وہ ہے کہ وہی بات ہوئی کہ وہ آپ کو بڑی بڑی چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں لائف کے اندر. تو پہلے میچ پہ کیا فیلنگ تھی جب ڈیبیو میچ تھا؟ آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ سلیکٹ ہو گئے ہیں ٹیم کس کے؟ انٹرنیشنل پاکستان. پاکستان. اور
وہ میں لیگ میچ کھیل رہا تھا اسکاٹ لینڈ میں جب میرا نام آیا تھا پاکستان کے لیے. کس ٹور پہ؟ ایکسپیکٹڈ تھا انگلینڈ ٹور پہ. اچھا. تو جس کو کہتے ہیں نا کہ مجھے ایکسپیکٹیشن تھی, کنورسیشن بھی ہوئی تھی. محسن بھائی اس ٹائم پہ سلیکٹر تھے, انہوں نے کہا تھا کہ موسٹ پروبلی تم انگلینڈ کی ٹیسٹ ٹور پہ جاؤ گے. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے کہا تھا تم جاؤ اپنا لیگ وغیرہ کھیلو, تو وہ جا کر ہم پک کریں گے, موسٹ پروبلی چانسز ہیں, تو تم انگلینڈ میں یوز ٹو ہو, کوئی مسئلہ نہیں ویدر سے. اس سے پھر میں وہاں پہ لیگ میچ کھیل رہا تھا, تو وہاں پر بھی مجھے کال آئی تھی کہ سلیکشن ہوگی آپ کی. تو بڑی ایک ڈفرینٹ تھی. وہی لوگ میرے ساتھ 4-5 سال سے میں وہاں لیگ کھیل رہا تھا, تو وہاں کے وہ جو اوپوننٹ ٹیم بھی تھی اور جو ہماری ٹیم بھی تھی, پھر فوراً سے تصویریں کھنچانا شروع ہو گئی. تو ایک ڈفرینٹ سا ایک مومنٹ. آپ تو دونوں کے ساتھ کھیلے ہوئے تھے نا, ادھر ڈومیسٹک بھی ادھر بھی. وہ بڑا ایک مومنٹ تھا کہ یہاں وہیں پہ آپ کو ریئلائز ہوا کہ ایک نام آنے سے پاکستان ٹیم میں کتنا آپ کی لائف چینج ہو جاتی. تو بس وہاں سے اوبیسلی پھر آپ ٹیم کو جوائن کیا میں نے, اور پھر ایک دن پہلے انہوں نے بتایا تھا کہ یو آر پلئنگ ٹمورو لارڈز میں, ٹیسٹ میچ تھا ہمارا آسٹریلیا. اچھا, باقی ٹیم یہاں سے پہنچ گئی تھی اور آپ آلریڈی؟ نہیں, میں آیا تھا واپس, لیکن بس یہاں سے اوبیسلی ہم نے کچھ چیزیں فائنل کرنی ہوتی ہیں, ظاہری بات ہے. ٹھیک ہے, ریکوائرمنٹس کے حساب سے سائزنگ, کلوتھنگ کے سائز ہو گئی, ہو گیا سارا کچھ کرنا ہوتا ہے. اچھا سر, پیسوں کے حوالے سے تو کاؤنٹی میں زیادہ پیسے ہوتے ہیں یا پاکستان کھیلنے میں زیادہ پیسے ہوتے ہیں؟ پاکستان میں اوبیسلی پاکستان انٹرنیشنل کا ہوتا ہے. ظاہر اگر آپ 3 فارمیٹ کھیل رہے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ کو زیادہ پیسے ملتے ہیں پاکستان انٹرنیشنل کھیلتے ہوئے, لیکن کاؤنٹی کھیلنے کے بھی ایک اچھی ہینڈسم اماؤنٹ آپ کو ملتی ہے. لیکن اماؤنٹ سے ہٹ کے ایسا تو فیلنگ ہوتی ہے کہ آپ پاکستان کے لیے کھیل رہے ہیں. اس لیے اوبیسلی وہ تو بات ہے کہ جو پاکستان کھیلنے کی فیلنگ ہے وہ تو اوبیسلی کہیں نہیں آتی. لیکن ایک چیز میں کہوں گا, جو کاؤنٹی کرکٹ میں جس طریقے سے آپ کو رسپیکٹ دی جاتی ہے, جس طریقے سے آپ کا لک آفٹر کیا جاتا ہے, وہ ایک ڈفرینٹ لیول پہ ہے. سو آئی فیل کہ ایٹ ٹائمز مجھے یہ فیل ہوتا تھا کہ جو فیسلٹی کاؤنٹی پلیئر کے پاس ہے وہ شاید ابھی پاکستان ٹیم کے پلیئر کے پاس بھی نہیں ہے. سو لک in terms of looking after the players, I think county is still PC پاکستان کرکٹ سے بہتر کرتی ہے. ویسے آپ نے جو, کیونکہ آپ کو لوگوں کو تو ہر چیز ریکارڈ پہ ہوتی ہے کرکٹرز کی, تو لاسٹ کاؤنٹی پہ آپ کو یاد ہے کہ یا میکسیمم آپ نے کتنے میں کھیلی تھی؟ نہیں, یہ نہیں بتانا چاہوں گا. ٹھیک ہے, نہیں آپ کی مرضی ہے, بالکل آپ کی مرضی کے اوپر ہے. اور قومی ٹیم نے, وہ آپ بتانا چاہیں کہ آپ کے دور میں کتنے پیسے ہوتے تھے, اور اب تو کیونکہ یہ چیز تو بالکل اوپن ہے ابھی یہ میں صرف یکدم سے جب میں نے کرکٹ چھوڑی ہے, ریٹائرمنٹ دی ہے, اس کے بعد آئی تھنک ایک کیٹیگری میں 5 سے 6 گنا فرق آیا ہے پچھلے 1 سال کے اندر ہی, پیچھے 1 سال کے اندر ہی. تو اماؤنٹ پھر نہیں میں بتاؤں گا, لیکن وہ اوبیسلی آپ کو ویسے ہی پتہ لگ جائے گی. تو سمجھ لیں کہ 6 گنا بڑھ گیا. تو فیل ہوتی ہے کہ یار تو 2 سال اور پہلے یہ ہو جاتا تو شاید ہمارے, لیکن ان دی اینڈ پیسے تو آنی جانی چیز ہے. لیکن الحمدللہ اللہ نے رسپیکٹ دی, اتنا عرصہ پاکستان کے لیے کھیلے, یہی بہت ہے. اچھا, آپ آئے تو ایز اے اسپنر تھے, لیکن پھر آپ یہ جو آپ کی کنورژن تھی اسپنر سے بیٹسمین کی, آپ کو خود بھی آئیڈیا تھا یا سلیکٹرز نے دیکھا یا ٹیم نے دیکھا کہ بھائی آپ کے اندر ادھر اچھی اسکلز ہیں, آپ اس طرف آؤ؟ پاکستان ٹیم میں تو میں ایز اے بیٹسمین ہی آیا تھا, لیکن جو فرسٹ کلاس کھیلی میں نے, پہلے 11 میچ فرسٹ کلاس کھیلے وہ ایز اے لیگ اسپنر کھیلے تھے. اس کے بعد جا کے میں نے بیٹنگ آل راؤنڈر کی طرف شفٹ لی, پھر آہستہ آہستہ پورا بیٹسمین بن گیا. تو ہاں, وہ شفٹ بڑا سوئفٹ تھا جب میں نے کیا, لیکن میری خواہش بڑی دیر سے تھی. لیکن اوبیسلی ٹرسٹ ڈیولپ کرنا, اب ایک بالر ہو اور ادھر سے آپ کو کہنا کہ یار میں ایز اے بیٹسمین بھی ٹیم میں کھیل سکتا ہوں, تو اتنا آسان نہیں ہوتا کسی کے لیے یہ بلیو کرنا. تو وہ 1-2 پرفارمنسز 3 پرفارمنسز آگے پیچھے آئیں, جس کی وجہ سے انہوں نے اس چیز کا سمجھا. KRL سے میں کھیلتا تھا اس ٹائم پہ, تو انہوں نے ایک میچ کھلایا مجھے ایز اے بیٹنگ آل راؤنڈر, اس میں نے رنس کیے. پھر نیکسٹ ٹائم سے انہوں نے مجھے کنسیڈر شروع کر دیا کہ یہ ایز اے بیٹسمین کھیل سکتا ہے. تو پھر اگلے سال پھر میں نے 2 سینچریاں کی. اس کے بعد سے پھر وہ کبھی بھی الحمدللہ میں ڈراپ نہیں ہوا. اس کے بعد پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. ظاہر ہے پھر ایز اے بیٹسمین آپ کے بڑے ریکارڈز ہیں, اس پہ بھی ہم آتے ہیں. ٹیسٹ میچز آپ سینچری کے قریب تھے, لیکن 100 پورے نہیں ہو سکے. اس کی کیا کوئی آپ کو لگتا ہے کوئی لابنگ تھی یا کچھ کوئی مخالفین ایسے تھے؟ نہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ جنرلی ایسا تھا؟ بڑا آسان ہوتا ہے کسی پہ ایسے ہی الزام لگا دینا کہ یار انہوں نے لابنگ کر دی یا سپورٹ نہیں کیا وٹ ایور.
لیکن میں جب تک کسی چیز کا میرے پاس پروف نہ ہو یا کوئی میں نے ڈائریکٹ کوئی چیز نہ دیکھی ہو, میں کسی پہ نہ الزام لگاؤں. بڑا ایزی ہو, بڑے لوگ آتے ہیں آپ کو پرووک کرنے کے لیے کہ یار یہ دیکھو اس نے زیادتی کی, کیونکہ آپ بڑے ہرٹ ہوئے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ, اور آپ کا بڑا آسان ہوتا ہے ان کی باتوں میں آگے کہنا کہ یار ٹھگ ٹھگ, یار یہ بھی اس نے بھی زیادتی کی, اس نے بھی زیادتی کی. لیکن آئی فیل کہ یار میں اپنے کیریئر سے الحمدللہ خوش ہوں, اور میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ جب میں ٹیسٹ کرکٹ, کیونکہ اینڈ پہ ٹیسٹ کرکٹ ہی میری تھی, تو میں نے کہا تھا کہ جب میں چھوڑوں تو ایٹ لیسٹ لوگ یہ کہیں کہ یار آپ اور کھیل سکتے تھے, یہ نہ کہیں کہ یار کب چھوڑو گے. سو آلویز فیلٹ ہے یار 6 مہینے 1 سال پہلے ہی چھوڑ دینی ہے. لیکن 100 ٹیسٹ میچوں کا میرا ٹارگیٹ ضرور تھا. اس کا یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ میں اپنے منہ سے کہوں کہ یار اس بندے نے زیادتی کر دی, انہوں نے زیادتی کر دی. بٹ آئی کین سے کہ یار اگر کوئی اپنے مائل اسٹون کے اتنا قریب تھا تو آئی تھنک کہ سپورٹ ہونی چاہیے تھی کہ یار اس کو اچیو کرنے کے لیے. اور 12-13 سال آپ نے سرو کیا ہو کنٹری کو, اور سیکریفائسز کیے ہوں کنٹری کے لیے, اور ڈفرینٹ نمبر, اپنے نمبر کو بھی کئی دفعہ چھوڑا ہو, بیٹنگ نمبر کو بھی, تو اس میں آئی تھنک ہونا چاہیے تھا. نہیں ہوا, لیکن میں کسی کو الزام نہیں دوں گا کہ یار یہ ان کی وجہ سے نہیں ہوا یا ان کی وجہ سے. تو ریٹائرمنٹ کا فیصلہ آپ کا کوئی جذباتی فیصلہ تھا یا آپ نے؟ جذباتی بھی تھا, جذباتی ضرور تھا, لیکن آئی فیلٹ کہ دیٹ واز دا رائٹ ٹائم. کیونکہ جب آپ ایسی اسٹیج پہ آ کے ان آؤٹ ہونا شروع ہو جاؤ ٹیم میں, رائٹلی اور رانگلی, تو آپ کو اس ٹائم پہ بہتر یہی ہے کہ پھر اس سے بہتر ہے کہ ینگسٹرز اس ٹائم پہ کھیلیں. اور جہاں فیلنگ آنا شروع ہو جائے نا یار شاید صرف 100 ٹیسٹ کے لیے میں نے اگر کھیلنا ہے, تو آئی فیل کہ یار پھر 100 ٹیسٹ کھیلنے کا فائدہ نہیں ہے. 97 از ایز گڈ ایز 100 فار می. لیکن اگر ابھی آپ کو آفر کی جائے کہ آپ آئیں واپس, تو کیا آپ کنسیڈر کریں گے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ؟ اچھا, آپ نے فیصلہ کر لیا. ایک دفعہ آپ نے ریٹائرمنٹ دے دی, لوگوں نے آپ کو رسپیکٹ دی, جو میچ کے اندر جس طریقے سے انگلینڈ ٹیم نے رسپیکٹ دی, میں ان کا بہت شکر گزار ہوں آلویز. جس طریقے سے انہوں نے سینڈ آف دیا مجھے, وہ 3-0 جیتے ہوئے تھے سیریز پاکستان سے, پھر بھی انہوں نے مجھے آگے کر کے تو کیا. تو اس کے بعد میں کہوں کہ میں ریٹائرمنٹ واپس لے کے 100 ٹیسٹ پورا کرنا چاہوں, تو آئی تھنک کہ بڑا عجیب سی چیز ہے. اور دوسرا, ایک دفعہ آپ چھوڑ دیں, آئی تھنک کہ دیٹ شوڈ بی اٹ. ٹیم میں ہمارے ہاں باتیں مشہور ہوتی ہیں کہ پسند ناپسند کا کلچر ہے, تو ایسا کوئی سین آپ نے اپنے دور میں دیکھا یا آج آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ 100% جو ہے وہ بالکل میرٹ پہ ہو رہی ہیں ساری چیزیں؟ دیکھیے, کئی دفعہ ہم اس کو ورڈ کو یوز غلط طریقے سے کرتے ہیں. فیوریٹزم ہو بھی جائے, اگر وہ نیت اس میں صحیح ہے. دیکھیں, کوئی پلیئر مجھے اچھے لگتے ہیں, تو اگر میں کپتان ہوں اور میں ان پلیئر سے مجھے لگتا ہے کہ کام زیادہ بہتر طریقے سے لے سکتا ہوں, تو دیٹ فیوریٹزم از فائن, بیکاز ہر دور میں یہ ہوتا ہے. میرٹ پہ بھی پورا اتر رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کہ یار اگر آپ انجسٹس کر رہے ہیں کسی پلیئر کے ساتھ, تو دین از رانگ. کہ یار آپ فور نو ریزن کھلائی جا رہے ہیں اس کو, آپ کو لگ رہا ہے کہ یار ٹھیک ہے آپ کو پسند تو ہے, لیکن دوسرے کو آپ اتنا موقع نہیں دے رہے جب اس کی باری آ رہی ہے, تو دین وہ پھر انجسٹس ہو جاتی ہے. فیوریٹزم ہمیشہ رہے گا, کیونکہ آپ کو کوئی آپ کا کوئی کلیگ زیادہ اچھا لگتا ہے کہ یہ اچھا کام کرتا ہے, دوسرے بندے کو کوئی اور لگتا ہے, تو دیٹ فیوریٹزم از فائن, بٹ انجسٹس نہیں ہونی چاہیے. ایز اے کیپٹن کتنا مشکل ہے پاکستان ٹیم کو؟ پریشر ہوتا ہے ادھر ادھر سے, کون ہے اس بندے کو کرو, اس کو آؤٹ کرو. ظاہر ہے سلیکٹرز کے ساتھ کپتان کی بھی پوری انوالومنٹ ہوتی ہے ٹیم سلیکشن میں. نہیں, ایز سچ آئی فیل کہ پاکستان لیول پہ اتنا آگے, ہاں سلیکٹرز کے اوپر زیادہ ہو سکتا ہے, کپتان کے اوپر آ کے اتنا نہیں ہوتا, کیونکہ سلیکٹرز نے اگر ٹیم جو سلیکٹ کر کے دے دی, پھر فائنل 11 آلموسٹ ٹیم مینجمنٹ کے ہاتھ میں ہوتی ہے, جس میں کپتان بھی شامل ہوتا ہے. تو آئی فیل اس طرح کا پریشر نہیں کبھی فیل ہوا کہ جی اس کو لازمی کھلانا ہے یا اس کو نہیں کھلانا. لیکن یہ ہے کہ سم ٹائم سلیکشن ہو جاتی تھی ایسی کہ جو آپ نہیں چاہ رہے ہوتے, اس کی کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے, اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گا. لیکن کپتان کے اوپر آگے اتنے حد تک نہیں آتا کہ یار اس کو کھلاؤ یا اس کو نہیں کھلاؤ. اور اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ مشکل کام ہے نا, وہ پریشر کو ہینڈل کرنا ہے. کیونکہ پاکستان میں جب آپ کی ٹیم ہارتی ہے, تو آپ کے اوپر سب سے زیادہ رسپانسبلٹی ڈال دی جاتی ہے. ایٹ ٹائمز ہوتی نہیں آپ کی, اور کئی دفعہ کئی جس کو کہتے ہیں میڈیا کے کچھ فیوریٹ کیپٹنز ہوتے ہیں, کچھ فیوریٹ نہیں ہوتے. تو جو نہیں ہوتے ان بیچاروں نے تو جس کو کہتے ہیں نا پانی کے رخ کے گیند سی سوئمنگ کرنی ہے, ہوا کے رخ کے گیند سی پرواز کرنی ہے ہمیشہ.
تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان کپتانوں کے لیے، جس میں شاید میں بھی شامل تھا کہ آئی وازنٹ دا فیوریٹ کیپٹن، کہ یار جب بھی بنتا تھا نا وہ کہتے یار اس کو کیوں بنا دیا. لیکن یہ ہے کہ کوشش کی اسی حساب سے کہ یار جو میں بیسٹ پاکستان کے لیے کر سکتا ہوں، جو ٹیم بننے جو فیوچر میں جس طرح ہماری ٹیم بن سکتی ہے. اور الحمدللہ دونوں دفعہ میں جب کپتان رہا تو اس چیز میں کامیاب رہا کہ ہماری ٹیم ڈیولپ ہو گئی. جب میں نے کپتانی چھوڑی تب ون ڈے کی کپتانی چھوڑی تب ہماری ٹیم اتنی ڈیولپ ہو چکی تھی کہ ہم پھر چیمپئنز ٹرافی بھی جیتے. اس کے علاوہ جو بابر تھا، عماد، حسن علی، نواز، یہ کافی سارے ایسے پلیئر تھے، افتخار، رضوان، یہ سارے اس دوران ڈیبیو کیے انہوں نے. اور اب آج وہ ٹیم کے موسٹلی جو ممبرز ہیں وہ مین پارٹ ہیں. آج لوگوں کو تقریباً 6-7 سال ہو گئے ہیں وہ پاکستان ٹیم کے ساتھ کھیل رہے ہیں. سو آئی تھنک کہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے جب بھی آپ کہتے ہیں ریبلڈنگ پروسیس میں ہوتے ہیں کہ آپ کی ٹیم ڈیولپ ہو. اس کے اندر ظاہری بات ہے آپ کو ہار فیس کرنا پڑتی ہے، جو کہ ہم پیشنس نہیں رکھتے. ہم ہر دفعہ ریبلڈنگ پروسیس شروع کرتے ہیں، وہ شروع ہونے سے پہلے ختم ہو جاتا ہے کہ ایک سیریز ہاری ٹائم نہیں دیا جاتا. تو ری بلڈنگ پروسیس 1-2 سال کا ہوتا ہے. ہم اس کو کہتے ہیں کہ یار ری بلڈنگ پروسیس، اور دونوں دفعہ میں ری بلڈنگ پروسیس کرنے کے دوران کپتانی سے ہٹ گیا. سو یہی ہوتا ہے کہ جب آپ ٹیم کھڑی کر لیتے ہیں تو آپ کا کام ختم ہو جاتا ہے. اب پورا موقع تو ملنا چاہیے، ایک ٹائم ملنا چاہیے. آپ ظاہری بات ہے آپ نے مشکل ٹائم گزار لیا، اب آپ کے جس کو کہتے ہیں نا کہ اب آپ نے ٹیم کھڑی کر لی ہے، تب آپ کی جو ہے نا وہ آپ کے پاؤں کے نیچے سے تخت نکال لیا جاتا ہے. بابر اور رضوان ان دونوں کا ڈیبیو آپ کے دور میں تھا؟ بابر اور رضوان کا بالکل. جو موجودہ اور کس کس کا تھا موجودہ ٹیم میں جو ہے؟ عماد کا تھا، عماد وسیم کا، حسن علی کا، شاداب کا نہیں ہوا تھا. شاداب کا بعد میں میرے فوراً اگلی سیریز میں ہوا تھا. اور افتخار کا کافی اور نام، سمیع اسلم ایک لڑکا تھا اس کا ڈیبیو ہوا تھا، وہ چلا گیا امریکہ. 7-8 لڑکے جو ایسے وہ امریکہ جا کے بہت زیادہ سیٹل ہے. بالکل. نواز کا میں نے شاید آپ کو ذکر کر دیا، نواز ہو گیا. یہ آپ کو اس وقت آئیڈیا تھا جب یہ بابر اور رضوان ٹیم ہے، آپ کو آئیڈیا تھا کہ اس طرح بڑے سٹارز بنیں گے؟ ظاہر آپ سینئر پلیئر ہیں. بہت مشکل ہوتا ہے کہ یہ ضرور تھا کہ ان سب میں پوٹینشیل تھا. حسن علی، بابر اسپیشلی بیٹنگ وائز ہمیں ہمیشہ سے بڑا ٹیلنٹڈ لگتا تھا، لیکن ظاہری بات ہے اس پیک پہ کون پہنچتا ہے نہیں پہنچتا وہ آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا. رضوان کا بہت تھا کہ یہ پوٹینشیل بہت زبردست ہے ایز اے بیٹسمین اسپیشلی. کیپر تو وہ اچھا تھا ہی، لیکن بیٹنگ میں وہ پہلے سے کیونکہ میرے ساتھ کھیلتا تھا سوئی گیز میں. وہ فیوریٹزم کی آپ نے بات کی نا، تو ہاں اگر مصباح بھائی اور میرے پہ بڑا الزام دیا گیا تھا کہ یار اس کی بڑی فیور کرتے ہیں، لیکن ہم نے اس کی پرفارمنسز مشکل جگہوں پہ دیکھی بھی تھی کہ جب وہ ٹیم کو کس طرح نکالتا تھا. اور اب تو وہ سب کے سامنے ہے، لیکن وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی فیور کر رہے ہیں. ہم نے اس کو دیکھا ہوا تھا، ہم اس کو بیگ اس لیے کرتے تھے کہ یار یہ ایک دفعہ یہ کلک کیا تو یہ بہت، لیکن یہ فیور تو پاکستان ٹیم کے لیے بڑی اچھی فیور ہے. دیکھیں وہی بات ہے نا کہ میں نے اس لیے کہا تھا ڈفرینس ہوتا ہے فیوریٹزم میں، انجسٹس نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح افتخار کا بہت رول تھا اس ٹائم پہ، اس طرح کلک نہیں کیا لیکن ان دی اینڈ آ گیا، اب وہ مین پلیئر ہے. عماد وسیم کا تھا، آل راؤنڈر کی ضرورت تھی ہمیں. ایک سیریز پہلے سے میں مانگ رہا تھا عماد کو اور نواز کو بھی ایون. تو میں نے کہا تھا کہ ہمیں آل راؤنڈر کی ضرورت ہے، ہمارے پاس آل راؤنڈرز نہیں ہیں. تو جیسے جیسے وہ آئے وہ فٹ ہوتے گئے، اور الحمدللہ عماد نے جس طریقے سے اسٹارٹ کیا کیریئر کا وہ تھرو آؤٹ پھر کھیلتا گیا. تو کافی پلیئر آئے اس ٹائم پہ جس میں سے میجورٹی جو ہیں وہ ابھی تک ٹیم کے ساتھ ہیں اور کھیل رہے ہیں. کپتانی کی آپ نے بات کی، بابر کی کپتانی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بابر کے ساتھ بھی وہی ایک دفعہ ہٹا دیا، ابھی پھر دوبارہ تنقید ہو رہی ہے، 2 سیریز ہارے ہیں. تو ایز اے کیپٹن آپ بابر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ایز اے پلیئر تو بابر کا کوئی میچ نہیں ہے پاکستان کے کرکٹ میں، جو جس طریقے سے وہ بیٹنگ کرتا ہے اٹس امیزنگ. اور ایز اے کیپٹن بھی میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بھی برا نہیں ہے بیچارہ کہ جس طرح ہم سم ٹائم اس پہ کرٹیسائز کرتے ہیں. ہر فالٹ کپتان کا نہیں ہوتا، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ اس طرح اپنے آپ کو امپروو نہیں کیا اس نے جس طریقے سے اس کو امپروو کرنا چاہیے. سب سے زیادہ ٹائم شاید اس کو ملا ہے بابر کو، اور سب سے زیادہ پاور بھی ملی ہے. تو اس طریقے سے امپروو نہیں کر سکا، اس طریقے سے بینچ اسٹرینتھ اپنی نہیں بنا سکا جو کہ کپتان کو بنانی چاہیے اپنی سلیکشن کمیٹی کے ساتھ مل کے. اب جب بھی کوئی ہمارے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے، کبھی انجری آتی ہے یا ہمارا پلیئر کوئی آؤٹ آف فارم ہوتا ہے، تو ہم کسی اور کو کھلاتے نہیں، یار ہم شور نہیں ہے اس کے بارے میں. سو اٹ مینس کہ آپ نے بینچ اسٹرینتھ اپنی تیار ہی نہیں کی. تو ان 2 چیزوں میں آئی فیل کہ بابر نے ایک تو امپروو آن فیلڈ کیپٹنسی اس طریقے سے امپروو نہیں کی جتنا اس کو ٹائم ملا، اور دوسرا بینچ اسٹرینتھ اپنی اس نے اسٹرانگ نہیں کی. اپنی مین ٹیم کو زیادہ تر اس نے کھلایا، اور اسی مطلب کہ جو اسپیشلی
ویکر سائڈ کی طرف اگینسٹ سیریز ہے, اس میں کپتان کو بھی ریسٹ کرنا چاہیے, اس میں مین پلیئرس کو بھی ریسٹ کرنا چاہیے, چاہے وہ سیریز آپ ہار جائیں. اس میں نہ کپتان پہ پریشر آئے گا, نہ آپ کے پلیئرس پہ پریشر آئے گا, لیکن آپ کو وہاں سے ایک ایک دو دو تین تین پلیئر ملنا شروع ہو جائیں گے. جب آپ کو ضرورت پڑے گی یو کین آلویز. یہ آسٹریلیا, انگلینڈ اور ٹاپ ایون انڈیا, یہ آپ دیکھ لیں کہ سیریز میں کئی دفعہ بھیج دیتی ہے نئی ٹیم, بالکل کپتان بھی نیا کپتان بھی نیا بھیج دیتے ہیں تاکہ سیریز اگر ہار بھی جائیں کپتان پہ پریشر نہیں آئے گا. سو آئی تھنک ایک پلاننگ کا فقدان رہا ہے, جس کی وجہ سے ہمارا بینچ اسٹرینتھ اس طرح ریڈی نہیں ہو پایا. اچھا, آپ کا میرے خیال ڈیبیو تھا جو پہلا ہی جب آپ کا ٹور تھا انگلینڈ کا, تو تبھی یہ واقعہ ہوا تھا اسپاٹ فکسنگ والا, عامر آصف اور سلمان والا. جی آپ وہ پہلے ہی تھا آپ کا ٹور؟ جی میرا پہلا ٹور. اچھا, اس میں پھر ٹیم پہ کیا اثرات تھے اس کے, جب اتنا بڑا اسکینڈل آیا, اس اسکینڈل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور پھر ٹیم کا کیا مورال بہت ڈاؤن ہوا, کیا پرابلمس ہوئی اس کی وجہ سے, کیا پھر دوبارہ بہتر ہونے میں ٹیم کو کچھ ٹائم لگا؟ دیکھیں بڑا ٹف ٹائم تھا, اوبیسلی ڈس اپوائنٹنگ کہیں گے, سب کچھ کہیں گے, لیکن جو فیلنگ تھی نا اس ٹائم کی پلیئرس کے اوپر, وہ بہت بیان کرنے سے مشکل ہے. اس میں ہمیں بس پہ انڈے بھی پڑے, اور ایون کہ جب ہم ون ڈے سیریز اس کے بعد ہوئی, اس میں جب پانی پلانے باہر سے جاتے تھے تو ہمیں پاؤنڈس بھی پکڑائے جاتے تھے ہاتھ میں. تو بڑا ٹف ٹائم تھا. یہ کہنا آسان ہے, لیکن جو ہم نے اس ٹائم پہ فیل کیا, اور جس چیز کو 2 سال تک ایک خالی اس ٹور پہ نہیں, غلطیاں ان تین کی تھی لیکن سب کو فیس کرنا پڑا. لیکن پھر آپ ظاہری بات ہے جب کوئی چیز ہوتی ہے اوور آل سارے کہتے ہیں یہ پکڑے 3 کے ہیں, یہ سارے ایسے سمجھتے ہیں کہ یار یہ سارے ہی شاید اس طرح کے ہیں. تو ہمیں 2 سال جہاں بھی ہم جاتے تھے نئی کنٹری میں جہاں پہ ہم کھیلتے تھے, وہاں پہ ہمیں یہ چیلنجز فیس کرنا پڑتے تھے. 1-2 سال کے بعد ہم نے وہ رسپیکٹ دوبارہ گین کرنا شروع کی, جب ہم نے اسپیشلی جب انگلینڈ کو وائٹ واش کیا نا دبئی میں, تب کے بعد جو ہے نا, ایون جب انگلینڈ کی ٹیم ہمیں دبئی میں بھی آئی تھی نا, تب بھی وہ صحیح طرح ملتی نہیں تھی. اسپیشلی کچھ پلیئرز ان کے نا, وہ آپ سے کمیونیکیٹ ہی نہیں نہ کرتے تھے, بس ہیلو ہائی کر کے نکل جاتے تھے. پھر اس کے بعد جب 1-2 ٹیسٹ میچ ہارے تو پھر انہوں نے گپ شپ لگانا شروع کی تھوڑا سا. ٹھیک ہے. سو ان کو غصہ تھا, لیکن وہ غصہ تھوڑا سا انہوں نے زیادہ دکھایا اس ٹائم پہ کہ ہر انڈیویجول ڈفرینٹ ہے, ہر مطلب 1-2-3 پلیئرز نے کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری ٹیم ہی ایسی تھی. تو آئی تھنک کہ تھوڑا سا ان کی طرف سے غصہ جو تھا وہ تھوڑا سا اوور ہو گیا, اور وہ ہم سے بھی کمیونیکیٹ نہ اس طریقے سے نہیں کرتے تھے. پھر ان دی اینڈ آہستہ آہستہ جا کے وہ نارمل ہو گئی چیزیں, اور الحمدللہ آئی تھنک اس میں مصباح بھائی کا, یونس بھائی کا کردار بہت زبردست ہے کہ جس طرح ہم رہے ہیں ان 2 سالوں میں, ایک قسم کے جیسے اسکول بوائز کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اس طریقے سے ہم رہے. سو دیٹ واز کہ ہم نے اگر کہیں بھی جانا ہے تو ہمیں بتا کے جانا ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں, پھر 10 بجے سے پہلے ہم نے واپس آنا ہے, چاہے ہم اپنی فیملیز کے ساتھ کیوں نہیں ہیں. سو ہم نے بہت ساری ایسی چیزیں دیکھی ہیں جس کے بعد پلیس کے اندر یہ چیزیں دل میں بیٹھی رہیں کہ جب بھی ان کی کم بیک ہو رہا تھا تو ہم نے یہی کہا تھا کہ ہم جن پلیئرز نے یہ سفر کیا ہے ان سے ایک دفعہ پوچھ لیں کہ کیا یہ چیز ہونی چاہیے کہ اس پہ فل سٹاپ کبھی نہ کبھی لگنا ہے. تو آئی تھنک کہ اس کو بھی بڑا مس مینیج کیا گیا. اس میں میں نے اور حفیظ بھائی نے 2 دن بائیک آؤٹ بھی کیا کیمپ کا پاکستان ٹیم کے, کہ اس چیز کو ہمیں عامر کو واپس نہیں لینا چاہ رہے. بہتر ہم نے کہا تھا کہ آپ ایک میٹنگ کریں پورے پلیئرز کی, ان سے پوچھیں پہلے کہ کیا یہ ہونا چاہیے کہ نہیں, کیونکہ سب سے زیادہ سفر پلیئرز نے کیا ہے. ہم نے کرفیوز ہم نے کاٹے ہیں جس میں ہم باہر نہیں جا سکتے, ہم اپنی لائف کو اس طرح انجوائے نہیں کیا. ہاں ڈس رسپیکٹ تو ملی. ہم نے ایک قسم کے اسکول بوائز کی طرح ہم نے 2 سال گزارے کہ یار کہ ہم یہ بھی نہیں کر سکتے, ہم وہ بھی نہیں کر سکتے, ہم یہاں نہیں جا سکتے, ہم وہاں نہیں جا سکتے. تو لوگوں نے آ کے ہمیں ڈکٹیٹ کیا آلموسٹ کہ یار آپ نے جانا ہے, بتانا ہے, ادھر جانا ہے, ادھر نہیں جانا ہے. تو ہم اسکول بوائے کی ٹیم بن کے رہ گئے تھے. تو یہ چیز جنہوں نے سفر کیا نا ان سے پہلے ایک دفعہ پوچھ لیں. اگر سب راضی ہیں تو سب راضی ہیں, اگر 2 میں نے تو ایز اے کیپٹن کہا تھا کہ ایک پلیئر بھی نہیں راضی نا تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا. سو آئی فیلٹ کہ یار کہ جو پلیئرز اتنے عرصے سے کھیل کے جنہوں نے رسپیکٹ گین کی ہے, اب ان میں سے ایک پلیئر تو باہر ہوگا نا, تو وہ پہلے سب سے پوچھیں کہ سب ایگری کریں. اس کو مس مینیج کیا گیا جس کی وجہ سے ہمیں بائک آؤٹ کرنے تک کی نوبت آئی تھی.
لیکن ایونچولی کھیلا انہوں نے، پلیئرز نے اعتراض بھی کیے، لیکن دو کا تو ختم ہو گیا کیریئر. سلمان بٹ اور آصف تو وہ بات غلط ہے نا کہ جب آپ ایک کو کھلا رہے ہیں دوسرے کو کہتے نہیں یہ نہیں آئے گا. تو یہی وہی بات ہے کہ آپ نے جس اپنی مرضی کا بندہ اس میں سے چن کے کہہ دیا کہ یہ کھیل سکتا ہے، باقی دو کو کہہ رہے ہیں نہیں کھیل سکتے. بھائی اگر آپ نے معاف کرنا ہے تو پھر آپ نے معاف کرنا ہے. تو پھر وہ یوز کیا گیا اسلام کو بہت زیادہ. تو اسلام میں سزا اسی لیے ہے کہ آپ کا اگلا بندہ جو ہے وہ جرم نہ کرے، اسے پتا ہو کہ یار آگے یہ ہوگا. اور اسلام میں معافی ہے تو پھر معافی ہے، پھر آپ یہ نہ کریں کہ اس کو معاف کرنا ہے اس کو نہیں کرنا. تو ہم نے کہا تھا اگر کرنا ہے معاف پھر تینوں کو کریں، پھر جو بھی کرائٹیریا پہ پورا اترتا ہے سلیکشن کی وہ سلیکٹ ہو، لیکن وہ اس پہ راضی نہیں تھے. اظہر بھائی تھوڑا سا اس پہ بات کرتے ہیں. جو آپ نے سامنے لوگو رکھا ہوا ہے اظہر علی کرکٹ اکیڈمی، جی اس کی کیا موٹیویشن تھی اس کے پیچھے؟ اور جو نئے آنے والے لوگ ہیں، جو نئے آنے والے بچے ہیں، ان کو آپ کیا بتائیں گے کس طریقے سے بچے اس فیلڈ میں آ سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، اور آپ کہاں پہ گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو؟ دیکھیں میرا ایک ایم تھا کہ یار جب میں جو مجھے اللہ تعالیٰ نے سکسیس دی ہے کرکٹ کے اندر، تو میں ایک گیو بیک ٹو دا سوسائٹی جس کو کہتے ہیں نا، کہ میں کچھ ایسے ایک انسٹیٹیوٹ بناؤں جس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ بیسک لیول پہ جو ارلی ایج میں آپ کو چیزیں پتہ ہونی چاہیے، ارلی ایج میں جو فیسلٹی آپ کو ملنی چاہیے جس سے آپ کی کرکٹنگ اسکلز انہینس ہو سکیں، اور آپ ایز اے ناٹ اونلی ایز اے کرکٹ پلیئر بلکہ ایز گڈ کریکٹر آپ بن کے نکلیں، آپ ایک اچھے ہیومن بینگ ثابت ہوں، ایک ایمبیسڈر بن سکیں آگے جا کے. چاہے آپ کرکٹ میں آگے بڑھے نہ بنے، اپنی فیملی کے لیے ایک فخر کا باعث بنے. جب بھی آپ کو کوئی ملے یا پتہ لگے کہ یار یہ اظہر علی کرکٹ اکیڈمی سے نکلا ہے، تو یہ نہ صرف اچھا پلیئر ہے یا اچھا آگے کسی اور فیشن میں چلا گیا، لیکن ہی از اے ویری گڈ ہیومن بینگ، اس کا کریکٹر بہت اچھا ہے. اور اس طرح کی چیزیں میں چاہ رہا تھا کہ یار کہ میں کسی نہ کسی پلیٹ فارم سے ٹیچ کروں پلیئرس کو. اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ یار ہماری اکیڈمی کی ٹیم کسی سے مس بیہیو نہ کرے، اور جو اکیڈمی کے بچے ہیں وہ مس بیہیو نہ کریں، اپنی پیرنٹس کی رسپیکٹ کریں، جو کہ آئی تھنک آج کل کے دور سے ایون اسکولز سے بھی یہ چیز نکلتی جا رہی ہے. بڑی بات ہے، یعنی آپ کا کرکٹ سے ہٹ کے ایتھکس پہ بھی پورا ہے، کیونکہ آپ جس کو کہیں نا کہ پیرنٹس کے لیے تو آج کل کچھ سمجھایا ہی نہیں جا رہا. کیونکہ آپ اسکولز میں دیکھ لیں کہ جی آج فادرس ڈے ہے تو آج مدرس ڈے ہے، لیکن ان فادر اور مدر کی جو رسپیکٹ ہے، جو ان کی جو جس طرح ان کی رسپیکٹ ہمیں کرنی چاہیے، وہ چیز نہیں سکھائی جا رہی. اور کس طرح ان کے اوبے کرنا چاہیے، وہ چیزیں نہیں ہمیں سکھائی جا رہی اسکولز میں. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یار جب بھی کوئی میں جاؤں تو کوشش یہ کروں کہ جو ہمارے بچے ہیں وہ پیرنٹس کی رسپیکٹ کریں، پیرنٹس کی بات مانیں. اور کیونکہ ہمیں بھی بچپن میں لگتا تھا یار میرے والد صاحب جو بات کر رہے ہیں یار کیوں کر رہے ہیں، لیکن جیسے جیسے بڑے ہوتے تھے ہمیں پتہ لگ جاتا تھا کیوں کر رہے ہیں. تو ابھی میرا بیٹا بھی ایسے ہی ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ یار آپ پاپا اب جب مجھے 3-4 سال پہلے جو بات کرتے تھے وہ ٹھیک کرتے تھے. میں نے کہا بیٹا اب آج سے 3 سال بعد تمہیں یہ پتہ لگے گا جو آج وہ بھی ٹھیک لگ رہی ہے. تو بڑے ایسے ہی باتیں نہیں کرتے، وہ بچوں کو لگتی ہیں بری، لیکن یہ اسکولس کا یا ہماری جیسی اکیڈمیز کا کام ہے کہ وہاں پہ بھی یہ چیز ٹیچ کریں. آپ کے بیٹے کو بھی شوق ہے کرکٹ کا؟ جی جی بالکل. اور ان کا پلان بھی ہے؟ جی وہ انڈر 16 لاہور سے کھیلا، 2 سال ہو گئے. اچھا ماشاء اللہ. تو ان قریب یعنی ہم امید کر سکتے ہیں انشاءاللہ فیوچر میں، ابھی تو انشاءاللہ وہ بس محنت کریں اپنی فیلڈ میں انشاءاللہ. باقی جو ہے یہ جو قسمت کی بات ہے کہ کون پاکستان کلر پہنتا ہے نہیں پہنتا. شادی کب ہوئی تھی آپ کی؟ شادی 2007 میں. 2007 میں. اور ایک ہی شادی ہے آپ کی؟ ہاں ابھی تک ایک. اچھا ابھی تک ایک. اور بچے کتنے ہیں آپ کے؟ بچے میرے 3 بیٹے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. اور باقی دونوں کو بھی شوق ہے کرکٹ کا؟ باقی ایک اور ہے جو مڈل والا ہے اذان اور ابتسام، یہ تو دونوں جاتے ہیں ریگولرلی. چھوٹا ابھی 6 سال کا ہے تو وہ تھوڑا سا آن آف ہی ہے ابھی. وہ زیادہ فٹ بال کھیلتا رہتا ہے گھر گھر. تو اس کو اتنی جلدی کرکٹ کا شوق نہیں ہو رہا، which is fine. اچھا ہمارے پاس جو بھی گیسٹ آتے ہیں ہمارا یہ سگنیچر کوشچن ہوتا ہے کہ آپ کی شادی ایک ہی ہے یا کوئی دوسری تیسری کا ارادہ ہے؟ تو ویسے ارادہ ہے، اجازت بھی ہے اور بڑے لوگوں نے کی بھی ہوئی ہے. نہیں اجازت تو ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی لائف اس سے بہتر ہوگی یا مشکل میں پڑ جائے گی. سو یہ چیز گیج کرنی ہے، تو وہ دیکھیں گے if the time is right, if the person is right، پھر دیکھیں گے، پھر ڈیسائیڈ کریں گے. ابھی تو ایسا کوئی صورتحال. اور گھر سے آپ کو اجازت ہے؟ گھر سے ہاں جی بالکل. اچھا اجازت ہے کہ آپ کر سکتے ہیں؟ ہاں.
زبردست. اور یہ لو تھی یا ارینج میرج تھی آپ کی؟ میری ارینج دین لو. اچھا یعنی ظاہر ہے ارینج کے بعد تو لو, اور ایک یہ اچھی بات ہے, یہ ہمارے سگنیچر کویشچن ہوتے ہیں, اس لیے آپ نے یہ بھی سمجھا کہ میں کوئی آپ سے پوچھ کے آپ کو کیسے کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن ویسے آپ ابھی تک پہلے آدمی ہیں جنہوں نے کہا کہ مجھے اجازت ہے گھر سے اور میں خود نہیں کر رہا. یہ میری وائف کا بہت سارے لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں یار دل ہے لیکن گھر سے اجازت ہے. بالکل بالکل ایسے ہی وہ آئی تھنک بیگم کی ویسے بڑا مشکل کام ہے, اتنا ایزی نہیں ہے کہ اجازت دے دینا, لیکن اوبیسلی اس کو بھی فیل تو ہوتا ہے, یہ نہیں ہے انسان ہے وہ بھی, لیکن ان دی اینڈ اس نے کہا کہ اجازت ہے آپ کو جو, لیکن یہ کہ وہ میرا اور اس کا بانڈ ایسا ہے کہ میں کوئی چیز چھپاتا نہیں اس سے الحمدللہ. تو وہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز کو بھی ہو مسئلہ ہو تو میں سب چیزیں اس کو بتاتا ہوں, تو اس وجہ سے اس کو ٹرسٹ بھی بہت ہے الحمدللہ, تو اس لیے شاید اس نے اجازت بھی دی ہے کہ شاید یہ نہ ہی کرے. اچھا ویسے کبھی آپ کا ہم نے اس طرح سے کوئی اسکینڈل دیکھا نہیں الحمدللہ, اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ پکڑے نہیں گئے یا اسکینڈل آیا؟ نہیں اللہ کا شکر ہے, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی اللہ کا شکر ہے کہ ایک تو تربیت گھر سے ایسی ہوئی کہ آپ نے اوپر سے جب آپ پاکستان سے کھیلتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا جو رسپانسبلٹی آ جاتی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, پاکستان کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. پھر دوسری چیز یہ آ جاتی ہے آپ نے گھر کو مطلب کہ آپ فیملی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو کوشش ہمیشہ یہ رہی کہ یار اپنی فیملی کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں, پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, تو اس کا ان دونوں کا نام پہلے آنا چاہیے کہ یار یہ کوئی بھی چیز اللہ مجھ سے نہ ایسی کرائے, کہ دعا بھی ہمیشہ یہی رہی ہے کہ جو ہے جس میں کوئی ڈیمیج ہو ہمارے. موبائل چیک ہوتا ہے ویسے گھر پہ آپ کا؟ موبائل تو چیک ہوتے رہتے, لیکن الحمدللہ دونوں کے پاسورڈ ایک دوسرے کو پتہ ہیں, تو کوئی ایسی ٹینشن والی بات نہیں. چلیں اب دوبارہ تھوڑا کرکٹ پہ آتے ہیں. کرنٹ جو ہماری ٹیم گئی ہوئی ہے, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ کمبینیشن بالکل ٹھیک ہے, یا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے مطابق کس کو نہیں اور کس کو ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیے کمبینیشن مور لیس صحیح ہے. اس میں ایک فاسٹ بالنگ آل راؤنڈر کی شاید کمی ہے کہ تھوڑا سا ایک فاسٹ بالنگ آل راؤنڈر جیسے عامر جمال میں بھی فٹ ان ہو سکتا تھا, لیکن اس کے علاوہ دیکھیں تو ایک جو مڈل آرڈر ہے, لوور مڈل آرڈر جس کو 5-6 نمبر کے بیٹر کہتے ہیں, وہ بھی ایک مسنگ ہے. ہم نے جو بیک اپ پہ پلیئر رکھے ہیں وہ بھی دونوں اوپنرز ہی ہیں, مطلب کہ سائم اور عثمان میں سے ایک پلیئر کھیلے گا تو وہ بھی اوپنر ہیں. اگر وہ مڈل آرڈر میں کسی کو آپ نے ڈراپ کرنا ہے تو آپ کے لیے مشکلات ہیں کہ آپ نمبر 6 پہ کس کو کھلائیں گے. اس میں عرفان نیازی, آئی فیلٹ کے سائم اور عثمان میں سے ایک پلیئر رکھتے اور عرفان نیازی کو آپ رکھتے تاکہ آپ کے پاس نمبر 6 کا ایک پلیئر ہوتا جو جاتے ہی اس کو کھیلتا آ رہا ہے, وہ اس نمبر پہ آئیڈیا ہو اس نمبر پہ کھیلنے کا. اس کے علاوہ آئی تھنک اسپن کمبینیشن بھی ٹھیک ہے. اسامہ میر ہو سکتے تھے, لیکن اس کی جگہ ابرار چلیں گے ہیں, وہ بھی ایکولی افیکٹو ہو سکتے ہیں. تو آئی تھنک کمبینیشن ٹھیک ہے, بس اب پلینگ 11 کیسے کھلاتے ہیں. شاداب فارم میں نہیں ہے, اس کی جگہ ابرار کو کب انڈکٹ کرتے ہیں ٹیم کے اندر, کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے. اس ٹائم پہ جو اسپن اٹیک ہمارا لگ رہا ہے نا, اس میں صرف اماد کی فارم لگ رہی ہے اس ٹائم پہ. اگر شاداب کلک نہیں کرتے اور آپ اس انہیں کو کھلاتے ہیں تو مڈل اوور میں کہیں نہ کہیں ٹیم وہ جو پریشر بنا ہوتا ہے اس سے نکل جائے گی. یہ ایک ایسا ہے کہ وہ, اور وکٹ ایسے ہیں, پچ ایسے ہیں کہ 15-20 رنز ادھر ادھر ہوئے تو آپ کو مشکلات ہوں گی. سائم کی نو لک شاٹ کے بڑے چرچے رہے ہیں اور ابھی اس پہ تنقید بھی بڑی ہو رہی ہے. آپ ٹیکنیکلی نو لک شاٹ کو کیسے دیکھتے ہیں کرکٹنگ ٹرم میں؟ کیا یہ ٹھیک ہے یا آپ کو کوئی پراپر جو لک شاٹ ہے وہی اصل شاٹ سمجھی جاتی ہے؟ دیکھیے آج کل ایسی شاٹیں لگ رہی ہیں اور یہ اس کی ٹیکنیک بھی ضروری ہے. آپ ایسے نہیں مار لیتے بیسکلی نو لک شاٹ. اگر وہ بال کے اوپر پوری نظر ہوتی ہے, اس کی مارنے کے بعد وہ نہیں دیکھتے. تو آپ کو بیسکلی بلے پہ لگنے تک بال کو دیکھنا, اس کے بعد تو آپ نہ دیکھیں. تو آئی تھنک تو کئی تو آئی تھنک مارٹن گپٹل بھی مارتے تھے شاٹ, چھکا مارتے تھے, بال کو ادھر ہی دیکھتے رہتے تھے, تو وہ بعد میں نو لک کرتے تھے. سو ایز لانگ ایز یو آر واچنگ دا بال ٹو یور بیٹ یو آر ایبسلیٹلی فائن. تو لیکن بس آئی فیل کہ سائم جو ہے نا وہ بہترین بیٹسمین ہے اور آگے جا کے پاکستان کو بہت سرو کرے گا, لیکن ایٹ دس مومنٹ از ناٹ کلکنگ. سو ہارڈ ٹائم چل رہا ہے اس کے اوپر, لیکن آئی آلویز فیل کہ یار سائم ایوب کہیں نہ کہیں جا کے پاکستان کا فیوچر ہے. آپ نے زیادہ کس کے ساتھ ڈریسنگ روم شیئر کیا؟ یا ڈریسنگ روم تو ظاہر ہے تقریباً سب کے ساتھ, لیکن روم میں کون آپ کے ساتھ زیادہ ہوتا تھا؟ ہوٹل روم میں زیادہ ٹائم آپ نے کس کے ساتھ گزارا؟ یہ ہم رات میں ہمیشہ یا جب بھی آف ٹائم ہوتا تھا تو میں, سرفراز, اسد, وہاب, ہم لوگ ساتھ ہوتے تھے. پھر اس کے بعد جو بھی ہمارے ساتھ جڑ جاتا تھا, آخری 1-2 سالوں میں فواد
میرے روم میں ہی ہوتا تھا. تو ہم شام میں اسی طرح بیٹھتے تھے, کھانا کھاتے تھے, پھر بیٹھ کے گپ شپ لگاتے تھے, کوئی مووی اچھی آئی ہوتی تھی اس کو وہ دیکھ لیتے تھے. تو میرے کمرے میں اینڈ تک تقریباً 8-9 لڑکے روزانہ رات کو اکٹھے ہوتے تھے, گپ شپ اور سارا کچھ, چائے پینی, سارا کچھ. سو بانڈ, لیکن سب سے زیادہ ٹائم میں نے سرفراز, وہاب, اسد ان 3 کے ساتھ گزارا. کسی سے لڑائی بھی ہوئی؟ نہیں, لڑائی میری پاکستان ٹیم میں کسی سے لڑائی نہیں. اچھا ہی رہا. ہاں اچھا. اور ڈریسنگ روم میں کبھی ماحول خراب ہوا کسی اور کی وجہ سے؟ ایسے تو اب ایسا کیپٹن بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, تو اگر ہوا تو پھر کیسے نکالا, کیسے صلح صفائی کرائی کہ یار نہ کرو؟ نہیں, ہمارے وقت میں نا بہت جس کو آپ کو اتنا کانٹینٹ نہیں ملے گا لڑائی جھڑائی کے لیے. لیکن 1-2 دفعہ سین ہوا, فٹ بال کھیلتے ہوئے ایک دفعہ ہو گیا تھا, نام نہیں لوں گا, 2 پلیئر آپس میں ہو گئے تھے, پھر مصباح بھائی نے ان کو ایک قسم کا اسی ٹائم کہہ دیا کہ ان کو واپس بھیجو, کیونکہ اس ٹائم میں میڈیا وغیرہ بھی دیکھ رہا تھا. تو ایک وہ واقعہ ہوا تھا, اور 1-2 دفعہ لڑکے لیٹ آئے تھے جس کی وجہ سے ہماری ہوئی تھی. اس کے علاوہ میرا نہیں خیال ہے کہ ہمارے ڈریسنگ روم میں کبھی لڑائی ہوئی ہو ایسی. ہارنے کے بعد کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جب آپ ایک سیریز ہار گئے ہیں, 2 سیریز ہار گئے ہیں, آپ فیملی کے ساتھ کہیں باہر گئے ہیں تو لوگوں نے تنگ کیا ہو, یا فیملی کے علاوہ آپ کے اکیلے کہیں باہر گئے ہیں تو لوگوں نے ڈسٹرب کیا ہو؟ نہیں, میرے ساتھ اللہ کا شکر نہیں ایسا ہوا. کہ سرفراز کے ساتھ ہوا تھا 2019 کے ورلڈ کپ میں, جو اس کو رستے میں کچھ باتیں کی تھی مال کے اندر آئی تھنک. لیکن اللہ کا شکر ہے میرا ایسا کوئی انکاؤنٹر نہیں ہوا. ہاں, کئی دفعہ یہ ہوا ہے کہ لاہور میں ہے تو کہیں ٹیم ہاری ہے تو کسی اور کے بارے میں غلط بات کی ہے, تو میں نے ان سے کہا ہے کہ یار یہ ایسی مطلب بات نہیں کرنی چاہیے کسی کے اگینسٹ. سو ایٹ ٹائمز یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو کسی اور کے بارے میں لوگ کہتے ہیں تو آپ کو وہ بھی ظاہری بات ہے, آپ کا ٹیم دوست ہوتا ہے, ساتھی ہوتا ہے, تو اچھا نہیں لگتا. لیکن اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا خاص مسئلہ نہیں آیا میرے ساتھ. آپ کا فیوریٹ کیپٹن کون تھا جب سے آپ کھیلے ہیں, آپ جن ٹیم میں آئے اور اس کے بعد سے اب تک؟ میرے مصباح بھائی, اس لیے کہ ان کے ساتھ 7 سال ٹیسٹ کرکٹ کے میں نے کھیلے ان کے انڈر, تو بہت کچھ سیکھا ان سے. اور بہت ٹف ٹائم میں انہوں نے کپتانی سنبھالی تھی, اور بڑے لمیٹڈ ریسورسز کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا. تو آئی تھنک اس موسٹ سکسیزفل ٹیسٹ کیپٹن ہے پاکستان کے, تو میرے خیال سے وہ بیسٹ کیپٹن رہے ہیں, کیونکہ کام رہتے تھے, ہر سچویشن میں کام رہتے تھے. نروز آف اسٹیل کے پریشر جتنا مرضی آیا ہوا ہے, ہی واز آلویز ہی اسٹوڈ دیئر, ہی آلویز لیڈ دا ٹیم ان اے گریٹ وے. کبھی بھی پریشر ایسا نہیں فیل ہوا کہ پلیئروں پہ نکال رہے ہیں, خود لیتے تھے اور خود ہی اس کو مینیج کرتے تھے. اور جو پہلے کے تھے کیپٹنس, آپ کا فیوریٹ کیپٹن؟ دیکھیں, یعنی جب سے آپ کرکٹ دیکھنے لگے ہیں بچپن سے. انسپریشنل تو آپ کو 92 کا ورلڈ کپ لگتا ہے. کچھ ہوتے ہیں لیڈرز اور کچھ ہوتے ہیں اچھے کیپٹنس. عمران خان جس کو کہتے ہیں نا کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ ہی لیڈر تھے وہ, لیکن کیپٹنسی میں جو سننے میں آیا ہے, ہم نے جو سنا ہے پلیئروں سے, سلیم ملک بہت سنا ہے کہ اہیڈ آف دا گیم ہوتے تھے. بہت کم عرصہ انہوں نے کپتانی کی, لیکن ان کی کپتانی کہتے ہیں کہ ہی واز دا بیسٹ کیپٹن. اور پھر جاوید بھائی کے بارے میں, جاوید میاں بھی بڑے اسٹریٹ اسمارٹ بھی اوبیسلی وہ تھے, ایز اے بیٹر بھی وہ بہت فائٹ آؤٹ کرتے تھے. ان کی کپتانی میں بھی کہتے ہیں کہ وہ جو عمران بھائی کی کپتانی میں بھی بہت ہیلپ کرتے تھے. تو یہ چیزیں ہم نے ساری سنی ہیں, لیکن ایز اے لیڈر تو عمران خان آلویز کم نمبر 1 کی, جس طرح پاکستان ٹیم کو اٹھایا انہوں نے. اور اس کے علاوہ کیپٹنسی میں جس کو کہتے ہیں نا کہ سلیم ملک کا نام سنا ہے کہ ہی واز دا موسٹ جس کو کہتے ہیں نا امپریسو کیپٹن. آپ کا فیوریٹ جگہ کون سی تھی کرکٹ کھیلتے ہوئے آپ کو؟ آسٹریلیا. اچھا, آسٹریلیا, جو فیسلٹیز وہاں پہ ہیں, جو ویدر ہے وہاں پہ, کرکٹ کے لیے آئیڈیل ہے. جو جس طرح ہم یو ایس اے کو سمجھتے ہیں نا ہب ہے اسپورٹس کا, ادھر تمام دنیا سے بہتر فیسلٹیز ہیں, اس طرح کرکٹنگ ورلڈ میں آسٹریلیا جو ہے نا اس کو کوئی میچ نہیں کر سکتا. فیوریٹ اسپورٹ تو ہوگی, فیوریٹ میچ آپ کا کون سا تھا جب آپ کو بہت زیادہ, جس میچ کو آپ نے یادگار میچ ہو آپ کا کہ یار یہ والا؟ چیمپئنز ٹرافی کا فائنل جو ہم جیتے تھے انڈیا سے. اچھا, اس سے بہتر دن میرا خیال ہے کرکٹ اس اسکواڈ کے لیے, ایون اس جنریشن ہماری جنریشن کے لیے بھی شاید اس سے بہتر دن نہ ہو کوئی. اس اسکواڈ میں بھی جتنے لوگ تھے وہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ لائف کا بیسٹ ڈے تھا, کرکٹنگ لائف کا. ہو سکتا ہے کوئی اور آگے اور آ جائے دن ان کے لیے, لیکن میرے کیریئر تو ختم ہو گیا. میرے کیریئر میں تو وہی تھا. اور ابھی تک جن سے بھی پوچھ لیں, شاید ایک اور انڈیا سے ہم میچ ورلڈ کپ کا ICC T20 ورلڈ کپ کا دبئی میں جیتے ہیں, تو شاید بابر
کہے کہ وہ ہو جائے, لیکن میرا خیال ہے چیمپئن ایک آئی سی سی ایونٹ کا فائنل جیتنا بالکل چیمپئنس ٹرافی کا انڈیا سے, جسٹ لائک, اور اس کے بعد جو ہائپ ڈیولپ ہوئی بھی تھی اس میچ کی, وہ اس کے بعد جیت جانا, دیٹ واز دا بیسٹ ڈے ان مائی کیریئر. انڈیا میں جا کے بھی کھیلے ہیں آپ؟ جی جی. اچھا, اس وقت تو ہو جاتی تھی سیریز وغیرہ. ہاں اس ٹائم پہ وہ لاسٹ سیریز وہی ہوئی بھی ہے. اچھا جی. وہ ہم 2-1 سے جیت گئے تھے الحمدللہ, وہ بھی ایک یادگار سیریز تھی بالکل. اچھا, جس طرح کیونکہ آپ تو انڈیا گئے ہوئے ہیں, آپ نے کرکٹ کھیلی ہوئی ہے, جس طرح میڈیا میں ہوتا ہے, میڈیا میں مشہور ہے نفرت وغیرہ, تو کیا اس طرح آن گراؤنڈ بھی یہی ہوتا ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے. جب آپ جاتے ہیں وہاں پہ تو جس طرح آپ کو رسپیکٹ ملتی ہے اور جو پیار ملتا ہے انڈین فینس کی طرف سے, ایون کراؤڈ کی طرف سے, دیکھیں کئی 1-2 واقعات تو کہیں پہ بھی ہو جاتے ہیں, اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہیں, لیکن میں ایون کے کام کرنے کے لیے بھی گیا تھا انڈیا 2015 میں T20 ورلڈ کپ, تو دہلی اور نوئیڈا میں رہا تھا. تو جن کو ملا بہترین طریقے سے انہوں نے ڈیل کیا اور بہت پیار دیا. آئی تھنک یہ چیزیں بہت کم فیس کرنے کو ملتی ہیں, کہیں سے ہیٹ آیا آپ کو. میں نے تو آج تک جتنے انڈین سے ملاقات ہوئی ہے بالکل ایسے جس طرح ہم آپس میں ملتے ہیں اسی طرح ان سے ملتے ہیں. اب انڈینس کی بات ہو رہی ہے تو وراٹ کوہلی اور بابر کا بڑا کمپیریزن کیا جاتا ہے, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ بنتا ہے یا الگ الگ سین ہے؟ بس دیکھیں 70+ سینچریز کوہلی نے کر رکھی ہیں, سو ان ٹرمز آف اگر آپ پورا دیکھیں تو وراٹ کوہلی کا میچ نہیں بنتا, لیکن کرنٹلی دیکھیں تو ظاہری بات ہے کمپیریزن کر سکتے ہیں. بابر ٹاپ کلاس پلیئر ہے, آل 3 فارمیٹس میں کنسسٹنٹ ہے. اس کے علاوہ T20 فارمیٹ اور ون ڈے کرکٹ میں تو اس کی پرفارمنسز انمیچیبل اس ٹائم پہ ہیں. تو آئی فیل کہ اس ٹائم پہ آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں, لیکن اگر کیریئر کو کمپیریزن کرنا ہے تو ابھی بابر نے بہت آگے جانا ہے, ابھی اس کا ٹائم بھی ہے, ظاہری بات ہے ایج بھی اس کی سائڈ پہ ہے. سو ہوپ فلی ہی کین ریچ ٹو دا لیول, لیکن مشکل ہوگا کیونکہ پاکستان کو کرکٹ کی اپرچونیٹی اس طریقے سے نہیں ملتی جس طرح انڈیا کو ملتی ہیں. ٹیسٹ کم ہوتے ہیں ہمارے, اور اس کے علاوہ کافی چیزیں ایسی ہیں جو بابر کے لیے چیلنج ہوں گی. کوہلی کو کوہلی تک اگر اس کے اسٹینڈرڈ تک اس نے پہنچنا ہے تو اس کے لیے مشکلات زیادہ ہیں پہنچنے کے لیے. اچھا, ابھی ورلڈ کپ یہ فرسٹ ٹائم USA میں ہو رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی فرق ہوگا کہ ایک بالکل نئی پلیس پہ ہو رہا ہے؟ USA میں کرکٹ بھی نارملی ہمارے کرکٹرز نہیں کھیلے ہوئے, کاؤنٹی اور لیگز وغیرہ بھی سب UK میں اور آسٹریلیا باقی جگہوں پہ ہوتی ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ ویدر کنڈیشن یا اس کی وجہ سے کوئی مسائل آئیں گے ہماری ٹیم کو؟ دیکھیں جو سب کو چیلنج ہے یہ کہ ایک ابھی تک 4-5 میچز بعد شاید آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ کیسی کنڈیشن ہوں گی. ایک نئی جگہ پہ میچ ہو رہے ہیں جس کا کوئی بھی ڈیٹا آپ کے پاس نہیں ہے, تو تھوڑا سا چیلنج ہے سب کے لیے. ایٹ ٹائمز ارلی میچز لاٹری بھی ثابت ہو سکتے ہیں کہ یو نیور نو کدھر میچ چلا جائے کنڈیشنز کی وجہ سے. ابھی تک جو کنڈیشن نظر آ رہی ہیں وہ انکنسسٹنٹ رہیں گی, ہو سکتا ہے کسی میں تھوڑا بہتر پچ بن جائے, کسی میں تھوڑا لو اسکورنگ پچ بنے. تو آئی فیل کہ تھوڑا سا یہ چیلنج رہے گا, اور یہ 16 میچز آئی تھنک ہیں USA میں. اس کے بعد اگر آپ کراس کر گئے تو پھر آپ کو پتہ ہے ویسٹ انڈیز کی کیریبین کی جو پچز ہیں وہ موسٹلی آپ کو 140 150 155 والے میچز ملیں گے. وہاں پہ بہت ہائی اسکورنگ وہاں نہیں نظر آ رہے ابھی تک, اگر ڈرامیٹکلی کوئی پچز چینج نہ ہو جائیں تو, لیکن موسٹلی کنڈیشنز ایسی رہیں گی. تو آپ کو ویسٹ کیریبین کا تو پتہ ہے, لیکن USA کے جو پہلے 16 میچز ہیں اس میں آپ کوئی میچ سلپ کر گئے تو آپ کا یہ نہ ٹورنامنٹ ادھر ہی ختم ہو جائے. سو امریکہ سے پاکستان کو بس کوشش کر کے نکل کے ادھر پہنچنا ہے کیریبین, جہاں پہ آئی تھنک پچز پاکستان کو سوٹ ضرور کریں گی, لیکن ہاں ویسٹ انڈیز کی ضرور سوٹ کریں گی, لیکن ان دی اینڈ وہی بات ہے اسپنر کتنے اچھے اس میں آپ کو بیک اپ دیتے ہیں آپ کے فاسٹ بالرز کو. آپ ویسے کہاں تک دیکھنا ہے قومی ٹیم کو؟ اب بینگا پاکستانی ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے یار فائنل میں, لیکن پاکستان کو سیمی فائنل میں پہنچنا چاہیے میرا خیال. اچھا, پاکستان سیمی فائنل میں پہنچنا چاہیے, اور ان کے اندر پورا پوٹینشیل ہے, ان کے پاس میچ ونرز موجود ہیں. اگر وہی بات ہے کہ وہ کلک کر گئے ایک دفعہ پاکستان ٹیم, اور یہ جو لیڈ اپ ٹو ورلڈ کپ ہوتا ہے نا پاکستان کسی بھی ورلڈ کپ کا, کب بہت ریئرلی دیکھا ہے بہت اچھا ہو. یا یہ 50 اوور ورلڈ کپ میں ہم نمبر 1 بن کے گئے تھے ایشیا کپ تک, اس کے بعد سے نیچے آنا شروع ہوئے, ورنہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یار رینکنگ میں ہم بہت اوپر ہیں, ورنہ ہم مڈ رینکنگ میں ہی ہوتے ہیں یا نیچے ہوتے ہیں, تو یکدم ورلڈ کپ میں سرپرائز کر دیتے ہیں. تو سرپرائزنگ ایلیمنٹ ہمارا ہے ابھی تک کہ ہمارے پاس پوٹینشیل ہے
کریک کر گئے یہ سارے ان فارم آ گئے تو یہ بڑا کوئک ٹورنامنٹ چینج ہوتا ہے اور پھر یو نیور نو وی بیکم دا فیوریٹس ایٹ دی اینڈ. آپ کو لگتا ہے پاکستان انڈیا سے میچ جیت پائے گا؟ بالکل جیت سکتا ہے, اور اسپیشلی کنڈیشن جب ایسی ہو جاتی ہے نا, جب تھوڑی سی ٹف بیٹنگ کے لیے, تو پھر پاکستان کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں دوسری ٹیم کو پر حاوی ہونے کے لیے. اگر فلیٹ وکٹ ہوگا نا, بیٹنگ وکٹ ہوگا, پھر یہ ہے کہ انڈیا کے پاس بیٹنگ بھی اسٹرانگ ہے اور ان کے پاس اسپن آپشن بھی بہتر ہیں, اور پھر پاکستان کی 1-2 وکٹیں 2-3 وکٹیں گری کہیں پہ, اور پھر پاکستان کے پاس مڈل آرڈر بڑا انکنسسٹنٹ اس ٹائم پہ ہے. اور انڈیا کو ایڈوانٹیج یہ آل دا وے ان کے پاس بیٹنگ موجود ہے, جو بیٹنگ ڈیپتھ ہے ان کی وہ بہت بہتر ہے پاکستان سے. اچھا سر, چیمپئن ٹرافی میں وراٹ کوہلی کا آپ نے کیچ ڈراپ کیا تھا, چلے وہ دوبارہ ہو بھی گیا, لیکن جب کیچ ڈراپ ہوا تو کیا فیلنگ تھی آپ کو؟ کیا تھا کہ قوم کیا کرے گی کہ یار فائنل میں کوہلی کا کیچ ڈراپ کر دیا؟ دیکھیں آج تک نا مجھے اس کا سوال نہیں ہوتا کہ یار آپ نے بڑی زبردست, کہتے ہیں لوگ کہتے بھی ہیں لیکن زیادہ کیچ کا پوچھتے ہیں. تو میں نے کہا یار جو میں نے اچھی چیز کی تھی اس کے بارے میں آپ نہیں پوچھتے, تو ہمیشہ مجھ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ وہ کیچ ڈراپ کر کیا فیلنگ تھی. بس وہ اس ٹائم پہ یہ فیلنگ تھی جو ہم بچپن میں سنتے تھے کہ جس پلیئر نے اچھا نہیں کیا ہوتا تھا اس میچ میں, جس سے آپ انڈیا سے میچ ہارتے تھے, تو اس کے گھر کے شیشے ٹوٹ جاتے. تو اس ٹائم پہ میں یہی سوچ رہا تھا کہ میرے گھر کے شیشے تو گئے. تو بس اسی یہ دوران آئی تھنک میں جب کیچ چھوڑا تو شعیب بھائی بھاگتے ہوئے آئے مڈ آف سے, اور انہوں نے مجھے تھپکی دی اور کھڑا کیا کہ کوئی بات نہیں, ہو جاتا ہے پھر آؤٹ کر لیں گے. وہ جا کے کھڑے ہو کے اس نے عامر آیا بال کرنے, اور میں اب یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ کرے دوبارہ آئے اور میں پکڑ لوں, بلکہ یہ بھی نہیں سوچ رہا تھا, میں بس یہ کہہ رہا تھا کہ آؤٹ ہو جائے. ہاں تاکہ کر کے لگایا اور ایسے وہ ایئر میں گئی ہے, تو بس کیچ ہوا. تو میں سب سے پہلے جو ہے نا میں شکر ادا کیا کہ یار میرے گھر کے شیشے بھی بچ گئے, سب کچھ ہو گیا. تو سب سے زیادہ ریلیف جو تھا نا اس میں وہ میں تھا, شاید کوئی اور نہ ہو. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ اب یہ آؤٹ ہو گئے تو اب سکون ہو گیا کہ چلے میرے اوپر وہ پریشر نہیں آئے گا. اچھا ویسے انڈیا کے ساتھ میچ میں زیادہ پریشر ہوتا ہے؟ بالکل زیادہ ہوتا ہے. میں نے کیونکہ انڈیا میں کھیلا تھا, انڈیا میں کھیلنے کا ایک ڈفرینٹ ہی پریشر تھا, تو اس سے میں نے سیکھا بہت تھا کہ یار یہ آپ جتنا اس بارے میں سوچتے ہو نا اتنا زیادہ آپ اس پریشر میں گرتے چلے جاتے ہو. اور میں نے یہ سوچا تھا کہ یار ایک ہی طریقے سے آپ اس پریشر کو کاؤنٹر کر سکتے ہو, وہ آپ کی انٹینٹ ہے, پازیٹیو انٹینٹ اگر جب آپ رکھتے ہو تو ہی آپ اس پریشر سے نکل سکتے ہو. آپ نے اگر تھوڑا سا بھی کہا نا کہ یار اس کو میں تھوڑا سا سنبھل کے کر لوں, یہ کر لوں, وہ پریشر آپ کے اوپر اور جو ہے نا وہ حاوی ہوتا جاتا ہے. سو آئی تھنک یو ہیو ٹو بی پازیٹیو. جو بھی کریں, چاہے بالنگ کریں, اگریسو بالنگ کریں, بیٹنگ کریں, تھوڑا سا انٹینٹ پازیٹیو رکھیں, تو آپ کے نکلنے کے چانسز اس پریشر سے بہتر ہوتے ہیں. اچھا ابھی آپ نے چیمپئنز ٹرافی کی بات کی تھی کہ جب آپ وہ جیتے تو بڑا دن تھا, تو یہ تو ایز اے ٹیم آپ نے کہا نا, لیکن انڈیویجولی اگر ہم دیکھیں تو آپ نے جب ٹرپل سینچری اسکور کی تھی ویسٹ انڈیز کے خلاف, تو تب کیا فیلنگ تھی؟ اور آپ کو کیا جب آپ نے 200 کراس کیا تھا تو آپ کو لگ رہا تھا, یا وہ پریشر ہوتا ہے 270-80 کے پاس جا کے کہ یار وہ جو, جب میں 230 کے آس پاس تھا تو پھر میں نے سوچا کہ یار یہ 300 بھی میں کر سکتا ہوں. اور پھر جب ٹی ہوئی تھی تو میں آئی تھنک 250 کراس کر چکا تھا, تو انہوں نے مجھے کہا تھا ہاں جی کیا کرنا ہے, میں نے کہا بس مجھے کچھ اوور دے دیں میں کر لوں گا انشاءاللہ. تو وہ ہو گیا الحمدللہ, اور وہ دن بڑا یادگار دن تھا. صرف 4 پاکستانیوں نے کیا ہے, اور آئی تھنک 29 ہیں یا 30 ہیں لوگ جو دنیا میں جنہوں نے یہ کیا ہوا ہے. تو ایک بہت بڑی آنر کی بات تھی, بہت پرائڈ کی بات تھی کہ یہ اچیو کرنا. اور پھر کبھی بھی آپ سوچتے نہیں ہو کہ یار بیٹنگ کرنے جا رہے ہو آپ 300 کرو گے آج. تو اٹس جسٹ لائک کہ 400 پلس بالیں, آئی تھنک 470 کی 460 بالیں تھی, وہ آپ نے فیس کرنی ہے, اس میں آپ آؤٹ نہ ہو. پھر آپ نے 9.5 آور پتہ نہیں بیٹنگ, اس گرمی میں 43 ڈگریز تھا اس میں, تو آئی تھنک کہ پسینہ بھی بہت آ رہا تھا, تو ڈی ہائیڈریشن بھی بہت ہو رہی تھی. تو اس کو سب چیلنجز کے باوجود کرنا بہت بڑی اچیومنٹ تھی, اور بہت بڑا دن تھا میرے کیریئر میں. اور انزی بھائی میرے موسٹ فیوریٹ پلیئر تھے, اور میرے چائلڈہڈ ہیرو تھے, وہ بھی اس ٹائم موجود تھے, اور اس کلپ میں اگر دیکھیں تو وہ کلیپنگ کر رہے ہیں. تو میرے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات تھی کہ وہ میرے جو چائلڈہڈ ہیرو ہیں کہ وہ اس ٹائم موجود تھے. وہ سلیکٹر بھی تھے اس ٹائم, چیف سلیکٹر, تو وہ بیٹھے ہوئے وہ میچ دیکھ رہے تھے. تو ایک تھی کہ وہ اگر ہوم سیریز تھی کہ اگر وہ پاکستان میں ہوتی تو ایک ڈفرینٹ ہی سیلیبریشن ہونی تھی اس کی. وہاں پر کراؤڈ ہی کوئی نہیں تھا دبئی میں ہمارا جو وہ میچ دیکھ رہا تھا اس ٹائم پہ, کوئی 500 لوگ ٹوٹل میچ دیکھ رہے ہوں گے, پورا اسٹیڈیم خالی تھا. تو وہ تھوڑا سا ایک رہا ہے کہ یار یہ اگر میں پنڈی اسٹیڈیم میں کرتا جس کی وائب بہت اچھی ہے, یا لاہور میں ہوتا اپنے ہوم گراؤنڈ پہ, تو وہ زیادہ ذرا سیلیبریٹ زیادہ ہوتی. لیکن شکر اللہ کا پھر بھی اللہ نے وہ دیا. پھر اس کے بعد ڈبل سینچری تھی آسٹریلیا میں,
وہ بہت بڑا دن تھا میرے لیے, کیونکہ وہ شاید میں ٹرپل سینچری سے بھی زیادہ, کیونکہ آسٹریلیا میں جا کے آسٹریلیا میں بالکل باکسنگ ڈے ٹیسٹ میچ میں, اس میں میری فیملی وہاں پہ تھی, بیٹے بھی ہے, دونوں آئے ہوئے تھے اس ٹائم پہ, 2 ہی تھے, تو ان کے سامنے اتنی بڑی پرفارمنس اللہ نے کرائی تھی, وہ بھی بہت بڑا میرے لیے ایک اچیومنٹ تھی. آپ کو پرسنلی کون سی کرکٹ پسند ہے, T20, ون ڈے یا ٹیسٹ؟ دیکھیے ٹیسٹ سے بہتر فارمیٹ کوئی نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں جو چیلنجز آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں ٹیسٹ کرکٹ میں, روزانہ صبح اٹھنا, پھر آپ کو پتہ ہے صبح میچ ہے, روزانہ اس پریشر کو ہینڈل کرتے ہوئے سونا کہ یار صبح یہ میرے سے ایکسپیکٹیشن ہے, اور پھر صبح اٹھ کے پھر آپ کو ایسے لگتا ہے یار عجیب سی بٹر فلائز اسٹمک میں, جو آپ نے ون ڈے T20 میں ایک دن فیس کرنا ہے نا, وہ آپ نے 5 دن فیس کرنا ہے. تو یہ اس چیز سے گزرنا بار بار, آئی فیل کہ ٹیسٹ کو واقعی ٹیسٹ کیوں کہا جاتا ہے, وہ اسی لیے کہ آپ کا فزیکل, مینٹل اور ٹیکنیکل ایوری تھنگ, ہر لحاظ سے آپ کو ٹیسٹ کر لیتی ہے وہ. تو آئی تھنک کہ ٹیسٹ سے بہتر فارمیٹ کوئی بھی نہیں ہے. آئی فیل کہ اگر کوئی پلیئر ٹیسٹ کرکٹ کھیل رہا ہے, دیٹس دا الٹیمیٹ فار می. T20 پہ آج کل کیونکہ T20 کا ہی دور چل رہا ہے, تو آپ فیوریٹ تو آپ کا ٹیسٹ ہے, لیکن آپ کو یہ ٹھیک لگتا ہے کہ اب کرکٹ جو ہے وہ بہت فاسٹ ہوتی جا رہی ہے, لوگ دیکھنا بھی, آپ نے بتایا کہ ٹیسٹ میچ میں اتنا بڑا میچ ہو رہا ہے اور صرف 500 لوگ دیکھ رہے ہیں اسٹیڈیم میں, لیکن T20 میں آپ کے پاس جگہ نہیں ہوتی, ٹکٹس بلیک میں بکری ہوتی ہیں. جی دیکھیں ٹیسٹ کا جو T20 کا ایز اے کمرشل اسپیکٹ دیکھ لیں, اور اسپیشلی اگر آپ نے انٹروڈیوس کرنی ہے کرکٹ نئی کنٹریز کو جہاں پہ کرکٹ کم ہوتی ہے, تو اس کے لیے بہترین فارمیٹ ہے, کیونکہ اس سے ایک اٹریکٹیو فارمیٹ ہے, کراؤڈ زیادہ آتا ہے, کمرشل اسپیکٹ زیادہ اس کا. تو آئی فیل کہ T20 کی بھی اپنی جگہ ہے, ون ڈے کی بھی اپنی جگہ ہے, ٹیسٹ کی بھی اپنی جگہ ہے. اس کو کس طرح ICC پلان آؤٹ کرتا ہے وہ اوبیسلی, کیونکہ اگر صرف T20 پہ معاملہ چلا گیا نا, تو یہ پھر فٹ بال کے طرز پہ چلا جائے گا بہت جلدی, یہ لیگز پہ رہ جائے گا, انٹرنیشنل کرکٹ کم ہوا کرے گی, پھر وہ مجھے لگتا ہے پھر ورلڈ کپ ہی آیا کرے گا. اور ابھی بھی میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے اس میں, آئی تھنک روی شاستری نے بھی یہ ان کی جو ایک آئیڈیا تھا وہ مجھے بہت اچھا لگا تھا, کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو جو T20 ہے نا صرف لیگز کر دینی چاہیے, اور اس کے ساتھ پھر آپ جو صرف اس کا ورلڈ کپ ہو تو ٹیم کٹھی ہو, اس کے لیے آپ کچھ سیریزیں رکھ دیں 1-2 جانے سے پہلے, اس کے علاوہ صرف ون ڈے اور ٹیسٹ فارمیٹ کھیلا جائے, اور باقی جو لیگز ہو رہی ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ جیسے جیسے پلیئر فری ہے وہ کھیلے جا کے. تو آئی تھنک کہ یہ آئیڈیا ان کو کہیں نہ کہیں سوچنا چاہیے. بہت زیادہ وہ 2 T20 کے لیے سیریز ہو رہی ہے, 3 T20 کو بہت ٹریولنگ آپ سیو کریں, اس کو ان کو لیگز کھیلنے دیں, اور جیسے ہی T20 ورلڈ کپ قریب آئے تو ان سیریز کے ساتھ ساتھ 2 سیریز کے ساتھ جو ہے وہ T20 ساتھ رکھ دیں. آئی ایم شیور کہ پھر باقی کرکٹ کو اسپیس زیادہ ملے گی. اعظم خان کی شمولیت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ لوگ بڑی تنقید کریں گے, ان کی فٹنس نہیں ہے, PSL میں تو انہوں نے پرفارم بھی کیا ہے, ابھی ان پہ تنقید کافی ہو رہی ہے, آپ ایز اے کرکٹ ایکسپرٹ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے سلیکشن پالیسی اگر ہے فٹنس کی تو پھر تو غلط ہے, لیکن اگر پالیسی نہیں تھی ایسی تو پھر آئی فیل کہ ٹھیک ہے, اس نے پرفارم کیا ہے, اس کو اور سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا کہ ہمارے پاس مڈل آرڈر میں پاور ہٹرز ہے ہی نہیں, تو آپ کو اعظم خان کو انڈکٹ کرنا پڑا. لیکن اعظم کے لیے میں ضرور یہ کہوں گا کہ اعظم کو جب پتہ ہے کہ اس کو, اگر ہم نہیں کہتے کہ یار وہ بالکل رضوان کی طرح فٹ ہو جائے, لیکن ایٹ لیسٹ ایفرٹ نظر آنی چاہیے. مجھے تھوڑا سا جو دکھ ہے کہ وہ اس کی طرف سے ایفرٹ نظر نہیں آ رہی. وہ اتنی اپرچونٹی کے بعد اس کو تھوڑا اس طرف سوچنا چاہیے تھا. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یار مجھے اسی طرح کھلانا ہے تو کھلاؤ, لیکن اگر آپ کو اپرچونٹی مل رہی ہے تو آپ کو بھی ایفرٹ کرنی چاہیے. ادر دین دیٹ آئی تھنک کہ اس کی اسکل پہ تھوڑا سا ٹرسٹ کرنا چاہیے. اب اس کو یا تو ہماری PSL اتنی اب اچھی نہیں رہے گی جس سے جو ڈیسیو کر رہی ہے ہمارے سلیکٹرز کو, کہ جس میں پرفارم کوئی کرتا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ کرے گا, ادھر جا کے نہیں کر پاتا ہے, انٹرنیشنل لیول پہ وہ اس طرح کمپیٹ نہیں کر پاتا. لیکن اعظم نے باقی لیگز میں بھی پرفارم کیا ہے, تو اب سلیکٹ کر لیا تو ہمیں اس کو بیک کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر ڈیسائیڈ کریں کہ یار پھر یا تو پھر ایک پالیسی بنا لیں کہ یار نہیں ہے تو پھر نہیں ہے, پھر آپ جب تک اس فٹنس پیرامیٹرز جو آپ نے بنائے ہیں یا پالیسی بنائی ہے پھر ایٹ لیسٹ اس پہ کوئی میٹ کرے تو کھیلے گا. تو آئی تھنک کہ یہ چیز جب تک بن نہیں جاتی تب تک آئی تھنک کہ بیک کرنا چاہیے. اب چلا گیا ہے وہ وہاں پر, اور اس کو سپورٹ کریں, اور اس کی پرفارمنسز ہیں, یہ نہیں کہ نہیں ہے, آئرلینڈ کے خلاف اس نے اچھا کھیلا ہے, لیکن ظاہری بات ہے جب چیلنجز آتے ہیں کسی بھی پلیئر کا, سام ایوب تو فٹ بھی ہے
اس سے تب بھی پرفارم نہیں ہو رہا. تو ایٹ ٹائم صرف فٹنس کو لے کے اس کی پرفارمنس نہ کریں, اس کو ضرور ایز اے پرسن سوچنا چاہیے تھا اس بارے میں کہ یار ایٹ لیسٹ اس کو تھوڑا سا بہتر شیپ میں آنا چاہیے تھا. اظہر بھائی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, بڑا مزہ آیا, بڑی اچھی گپ شپ ہوئی. تھینک یو. لاسٹ پہ ہمارا فارمیٹ ہوتا ہے کوئی میسج ینگ جنریشن کو, خاص طور پہ جو آپ کی فیلڈ میں کرکٹ میں آنا چاہ رہے ہیں, ان کو کیا کرنا چاہیے, اور ویسے بھی آپ کو بھی پیغام دینا چاہیں تو پلیز. دیکھیں شارٹ کٹ کچھ نہیں ہے. جب بھی ہم آج کل کے دور میں دیکھتے ہیں نا کہ یار پلیئر چاہتے ہیں کہ یار ہم فرسٹ کلاس کھیل رہے ہیں, یہ کھیل رہے ہیں, جو بھی آپ نے کھیلنا ہے اس کا ایک پروسیس ہے. جب تک آپ اس پروسیس کو فالو نہیں کریں گے, اس پروسیس میں سے گزریں گے نہیں, آپ کامیاب نہ صرف پلیئر بلکہ کسی بھی فیلڈ میں آپ پروسیس سے گزرے بغیر اپنی فیلڈ میں ہائیسٹ لیول پہ نہیں پہنچ سکتے. تو کوشش کریں اس پروسیس کو انجوائے کریں, اس پروسیس میں ہارڈ ورک کریں, اس پروسیس کے ساتھ آنیسٹ رہیں, اپنے ساتھ آنیسٹ رہیں. جب تک آپ اپنے ساتھ آنیسٹ نہیں ہے نا, آپ کچھ بھی نہیں لائف میں اچیو کر سکتے. آپ جب تک اپنے آپ کو ڈیسیو کرتے رہیں گے تب تک آپ بہتر نہیں ہوں گے. سب سے پہلے آپ کو اپنے ساتھ آنیسٹ ہونا ہے. تو ہارڈ ورک کریں, پروسیس پہ بلیو رکھیں, اور جلدی نہ کریں کسی چیز میں, کیونکہ جب آپ جلدی کرتے ہیں نا تو آپ کے لیے نقصان زیادہ ہوتا ہے. آپ اپنے پروسیس پہ رہیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی نہ کسی اسٹیج پہ آپ اس کو پھل ضرور دے گا. ضرور انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.